يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آپ سب آئے, فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ, اور اٹس اے سائن کہ آپ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے ڈیفینیٹلی, کہ آپ اتنی بزی روٹینز میں سے سم ہاؤ موٹیویٹ ہوئے. آپ نے کہا کہ ہمیں چل کر جانا ہے, تو یہ اللہ کے سائنز ہوتے ہیں کہ اللہ لوز یو, اور یہ اللہ کی طرف سے سائن ہے کہ آپ سب میں خیر ہے, ہم سب میں خیر ہے, کہ دین کی بات سمجھنے کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں, وہ نیریٹو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ نیریٹو آج کا کیا ہے کہ سائنس آف دی آر, اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ نیڈ آف دی آر. دیکھیں جس طرح حالات آج کل بن رہے ہیں, کرنٹ افیئرس, اس کی بھی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ موجودہ حالات آج کل کیا ہے. اور پھر دو ایسی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دے کر کبھی سوچنے بیٹھیں, کہ دو ایسے یونیورسل ٹروتھس ہیں لائف میں جن کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی, چاہے وہ ایتھیسٹ ہے, چاہے وہ جیو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ مسلم ہے, کوئی بھی ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے. وہ دو یونیورسل ٹروتھس کیا ہیں؟ نمبر ون, وی آر مورٹلس. ہم مورٹلس ہیں, ہم نے مرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد کبھی ہوتے تھے, اب نہیں ہیں, پر دادا, ان کے دادا ایگزسٹ کرتے تھے, اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک خاص عمر تک پہنچتے ہیں, جوانی میں کیا ہی ان کی جو ہے وہ شان ہوتی ہے, آہستہ آہستہ اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, ویک ہوتے ہیں, بڑھاپے میں جاتے ہیں, بڑھاپے میں جا کر پھر کچھ بے بسی بھی آتی ہے, اور اس کے بعد جب ان کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. کچھ لوگ بڑھاپے تک جاتے ہی نہیں, جوانی میں ہی ان کو ڈیتھ آ جاتی ہے. کتنے ہی لوگ, میں نے خود مطلب میرے پرسنل سرکل میں ابھی ریسنٹ ڈیتھس میں نے دو بہت کلوز بھائیوں کی دیکھی. ایک ہمارے یوتھ کلب کے بھائی عبد الحفیظ, اور دوسرا ہمارے لاہور کے بردر تھے عمیر. تو دونوں ینگ ایج میں, یعنی کہ 28-29 ان کی عمر ہوگی. تو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ڈیتھ آئے گی. ایتھیسٹ نے بھی مرنا ہے, مسلمان نے بھی مرنا ہے, جیو نے, کرسچن نے, سب نے مرنا ہے. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی ایک بڑی ڈسکشن ہے آج کل فلسفی میں. فلسفی تو اس پہ بہت بات کرتی ہے, سائنس بھی اب اس پہ بات کرنے لگی ہے. تو کسی دور میں ہاں سائنس اس چیز کو نگیٹ کرتی تھی کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے, میٹر جو ہے وہ کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوگا. لیکن آئنسٹائن کی اس تھیوری کی وجہ سے E=mc², کہ میٹر کین اینی ٹائم بی کنورٹیڈ انٹو انرجی اینڈ وائس ورسا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا نے بھی تباہ ہونا ہے, جو کہ دوسری ریالٹی. پہلی ریالٹی تو یہ نا ہم نے مرنا ہے, دوسری ریالٹی یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے. اور کیسے ختم ہونا ہے اس پہ اب سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا. گریوٹی ختم ہو جائے گی, ارتھ کیسے ڈسٹرائے ہوگی. ارتھ شروع بگ بینگ سے ہوئی تھی, بگ کرنچ سے اس نے ختم ہونا ہے, یہ ایک تھیوری ہے بگ کرنچ والی. اور بھی 2-3 تھیوریز ہیں, اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ مسلمان آلریڈی, مسلمز الحمدللہ are already on that intellectual level because of وحی. ہمارے پاس وحی ہے. وحی کہاں سے آ رہی ہے؟ کریٹر کی طرف سے. کریٹر جس نے کائنات بنائی ہے, لائف کو ڈیزائن کیا, اس نے آلریڈی ہمیں کچھ خبریں دی ہیں, قرآن میں بھی اور اپنے نبیوں کے تھرو بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو خبریں انہوں نے دی ہیں, جو نیوز انہوں نے دی ہیں کہ دنیا اس طرح سے چلے گی, اس طرح سے دنیا کے مورلز خراب ہوں گے, اور ایک دور آئے گا کہ یہ سائنس ہوں گے. ان سائنس کے تھرو تم لوگ مزید الرٹ ہو سکتے ہو کہ قرب قیامت قریب ہے, یعنی قیامت قریب ہے. اور قیامت جب آئے گی تو ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا. تو یہ ہماری جو فلسفی ہے یہ بڑی سٹرونگ ہے, اور یہ آنسر صرف مسلمان کے پاس ہے. یقین کریں کہ دنیا تباہ کیسے ہوگی ان دا ریئل سینس, اور کب ہوگی اس کا بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, مغیرہ نے دجال کی بات کی, میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کو بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت ٹچ کروں گا, لیکن اس سے پہلے مائنر سائنس موجود ہیں کہ یہ سائنس جب نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کے تباہ ہونے کا وقت قریب ہے اور قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ وین ایور وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون جو
ایزی لیتا ہے لائف کو. بہت ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ ان دو چیزوں کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ ورلڈ ول اینڈ. سائنس بھی آج کہہ رہی ہے, آئنسٹائن کی تھیوری کہہ رہی ہے, اور دوسرا وی ول اینڈ, ہم نے بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تو اب وہ نیریٹو ہم دیکھتے ہیں جو نیریٹو صرف مسلمان کے پاس ہے کہ دنیا نے تباہ کیسے ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ 3 سورز کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور اس پہ تدبر کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے قیامت کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے as if he is literally watching it, as if کہ اس کے سامنے مووی چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ ان 3 سورج کو ڈیٹیل میں پڑھے. کون کون سی سورج ہے؟ سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. تو ابھی صرف سورہ تکویر میں آپ کو آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن رکھوں گا, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ ہماری تھیوری ہے. کریٹر آف دا یونیورس اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایونٹس ہیں قیامت سے پہلے جب قیامت جو ہے وہ رونما ہوگی. اذا الشمس کوورت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, when the sun is wrapped up in darkness. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ریسرچ پوائنٹ ہے. wrapped up سے کیا مراد ہے؟ wrapped up سے بہت سی مراد. ایک یہ ہے کہ it will fall because gravity ختم ہو جائے گی. wrapped up literally wrapped up بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسپیس ٹائم جو ہے آپ کو پتا ہے وہ ریپ اپ بھی ہوتا ہے. اٹس لائک اے پیپر. پیپر کو ریپ اپ بھی کر سکتے ہیں, پیپر کو رول بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کو وونڈ بھی کر سکتے ہیں لائک اے سولینوئڈ. تو کریٹر از ٹیلنگ یو کہ دس از واٹ آئی ول ڈو, کہ میں سن کو ریپ اپ کر دوں گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, and when the stars fall dispersing, اور ستارے گرنے لگ جائیں گے, سٹارز گرنے لگ جائیں گے. یعنی obviously سٹارز کو کیا ہولڈ کر رہی ہے؟ گریوٹی. تو گریوٹی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, and when the mountains are removed, جب ماؤنٹینز ریموو کر دیے جائیں گے. obviously جب ارتھ کو پھیلا دیا جائے گا, اس کی گرہ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی, اس کو فلیٹ کر دیا جائے گا ارتھ کو, تو ڈیفینیٹلی ماؤنٹینز, پلیٹوز, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک اور مطلب ہے کہ ماؤنٹینز بھس بن جائیں گے, روئی بن جائیں گے. کیوں بن جائیں گے؟ دیکھیں بہت سی تھیوریز ہیں اس پہ. سائنٹیفک تھیوری ایک یہ ہے کہ ہگز بوسن پارٹیکل جو کہ میٹر کو کنٹرول کرتا ہے, اس پہ آپ ریسرچ کبھی کیجیے گا ہگز بوسن پارٹیکل کا کیا رول ہے. نوبل پرائز ملا نا ہگز اور بوسن کو, 2 سائنٹسٹ تھے. ہگز بوسن پارٹیکل میٹر کو کنٹرول کرتا ہے, ایک چیز کو میس دیتا ہے. تو ہگز بوسن بھی اگر ایگزسٹ کرتا ہے لیٹ سے, تو اس کو بنانے والا اللہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا, آلٹر کرنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے. تو اللہ از ٹیلنگ اس اباؤٹ ہز پاور کہ ماؤنٹینز کو میس لیس بنانا میرے لیے کوئی بات نہیں ہے. And when the full term she camels are neglected, یہ ایک محاورتاً بات ہے کیونکہ عربس کے لیے کیمل اسپیشلی دس فل ٹرم یعنی پریگننٹ کیمل بہت بڑا ایک کموڈیٹی تھی. تو اس کو نگلیکٹ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی سب سے ضروری کمٹمنٹس کو بھول جاؤ گے جب تم وہ منظر دیکھو گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی سن قریب آ رہا ہے اور سٹارز فال کر رہے ہیں اور لاوا جو ہے وہ بھڑک رہا ہے اور زمین کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے جوش مار کے. تو یہ سین ہی ایسا ہوگا کہ ہیومینٹی پینک ہو جائے گی. اینڈ وین دا وائلڈ بیسٹ آر گیدرڈ, اور وائلڈ بیسٹ آپ کو پتا ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے نا, تو یہ پرندے اور یہ سارے جانور جو ہوتے ہیں وائلڈ بیسٹ, یہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پینک ہو کے, کیونکہ ان کو ساؤنڈ ویوز پہلے پتہ لگ جاتی ہیں. ہمیں تو صرف ساؤنڈ کی خاص فریکوینسی سنائی دیتی ہے نا, 20 سے 20,000 ہرٹز. ہیومن بینگ پھر بھی جو ہے وہ پھڑیاں مارتا ہے کہ مجھے الٹیمیٹ ٹروتھ مل گیا. ہیومن بینگ تو کتنا زیادہ دیکھ لیں ڈیپینڈنٹ ہے. ہیومن بینگ کو نہ ساؤنڈ کی فریکوینسی اس طرح سے سنائی دیتی ہے, نہ ہیومن بینگ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, یٹ ہیومن بینگ ڈینائی کرتا ہے. تو اینی وے وائلڈ بیسٹ گیدر ہو جائیں گے. اینڈ وین دا سیز آر فلڈ ود فلیم, اور سمندر بھڑک اٹھیں گے. اب اس پہ کیا ہے, سمندر بھڑک اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ یا تو لاوا ان میں انٹر ہو جائے گا, یا پھر چونکہ پانی جو ہے وہ H2O ہوتا ہے, جب اوزون لیئر ختم ہوگی, آکسیجن ختم ہو جائے گی. ایک ویڈیو ہے بائی دا وے, یوٹیوب پہ ایک چینل ہے ہاشم الغالی, دیکھا آپ نے کبھی؟ سائنس کی بہت ریسرچ وہ بندہ کرتا ہے. اس نے ایک ویڈیو شیئر کی, وٹ ایف ارتھ سے 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم کر دیں. 5 سیکنڈ کے لیے ارتھ سے آکسیجن اگر ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, سیز بھڑک اٹھیں گے, کیونکہ پیچھے جو رہ جائے گا وہ ہائیڈروجن رہ جائے گی. آکسیجن جب نہیں ملے گی, آکسیجن ختم ہو جائے گی. ہائیڈروجن جو ہے ہائیلی فلیمیبل ہوتی ہے, وہ جیو تھرمل انرجی کو برداشت نہیں کر سکے گی اور پھر بھڑک اٹھے گی. تو یہ اللہ نے ایک سائن بتایا کہ ظاہر ہے اوزون لیئر ختم ہوگی ڈیفینیٹلی. اوزون لیئر نے کیوں ختم ہونا ہے؟ کیونکہ ایٹموسفیئر نے ختم ہونا ہے. ابھی تو اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے ارتھ کو اوزون لیئر کی,
جو بہت سی خطرناک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سے ہمیں بچاتی ہے. اینڈ وین دا سولز آر پیئرڈ, جب سولز کو پیئر کیا جائے گا انٹو ایول اینڈ گڈ, ایک اس کی یہ میننگ ہے, اور ان کو کھڑا کیا جائے گا. اینڈ وین دا گرل ہو واز بریڈ الائیو از آسکڈ فار وٹ سنس شی واز کلڈ, یعنی اللہ کا آپ ایکسپریشن چیک کریں کہ اللہ سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں حساب لوں گا انجسٹس کا, کہ یہ لڑکی جسے تم زندہ دفناتے رہے ہو, کس جرم میں تم اسے زندہ دفناتے رہے ہو. تو دس از دی ایکسپریشن دیٹ دا قرآن گیوز قیامت کا, کہ قیامت کوئی مذاق نہیں ہے. قیامت آئے گی اور سارے انجسٹ لوگوں کو میں پکڑوں گا, جو انجسٹس کرتے رہے ہیں, جو لوگوں کے رائٹس ضمن کرتے رہے ہیں, جو زندگی اس طرح گزارتے رہے ہیں کہ جیسے کبھی میرے سے ملاقات ہی نہیں ہوگی, اور جو فرعون بن کے زندگی گزارتے رہے ہیں. تو حالات حاضرہ کو اگر آپ دیکھیں آج کل, کہ اس وقت جو 3 کنٹریز ہیں نیکسز آف ایول جن کو میں کہوں گا, جو کہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ غلط کر رہی ہیں. یہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کانسپیریسی تھیوری ہے. آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ امریکہ میں آ کر کس طرح سے ایک فیسسٹ گورنمنٹ رن کر رہا ہے, اور پھر اس سائڈ پہ اسرائیل, نیتن یہو جو ہے وہ بھی ایک فیسسٹ آدمی ہے, اور تیسری سائڈ پہ جو انڈیا میں اس وقت مودی ہے, اس کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح سے کشمیریوں کو انہوں نے کشمیریوں پہ ظلم کیا, کشمیر کو سیل کر دیا. تو یہ حالات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جنگیں ہوں گی, بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, اور عرب ورلڈ میں بہت بڑی تباہی آئے گی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عربز کی ڈسٹرکشن ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ عرب ورلڈ 2011 سے لے کر اب تک ٹرموائل میں. 2011 میں جو ان کی وہ چلی تھی ایک موومنٹ مڈل ایسٹ میں جس کو عرب سپرنگ کہتے ہیں, لیبیا کا حال دیکھ لیں کیا ہوا, عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہوا, افغانستان کو دیکھ لیں, ایران ٹرموائل میں ہے تب سے, ٹھیک ہے, ایران از ان وار ود اسرائیل, اور سعودی اور ایران کی ٹسل چل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ افریقن کنٹریز جو ہیں لیبیا کے ساتھ, جیسے ایجپٹ میں ٹرموائل ہے, اور اب سیریا میں جو ٹرموائل چل رہا ہے قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں سے جب پیس ختم ہو جائے, شام جب خانہ جنگی کا میدان بن جائے, دین ویٹ فار مہدی. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ پھر مہدی کا ویٹ کرو, کیونکہ شام سے خیر اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے. شام از اے بلیسڈ لینڈ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہے پیلسٹائن الگ سے کوئی کنٹری نہیں تھی, نہ ہی اسرائیل کوئی الگ سے کنٹری تھی, تب شام کا علاقہ تھا سارا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیروسلم شام میں ہے, تو جیروسلم کا کیپٹل بننا اسرائیلی اسٹیٹ کا, دس از آلسو ون آف دا میجر سائنس دجال کے ارائیول کا. مغیرہ آپ سے بات کر رہے تھے دجال کے ارائیول کا, پھر مغیرہ نے آپ سے ابن سیاد کی بات کی. تو تھوڑا سا میں اس کو مختلف انداز سے سوچتا ہوں کہ مے بی دجال نوز ٹائم ٹریول اینڈ مے بی ہی نوز ٹیلی پورٹیشن, کیونکہ جیسے جیسے سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, یہ چیزیں ریالٹی بنتی جا رہی ہیں. ٹیلی پورٹیشن, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ود ان سیکنڈز, یا ڈفرینٹ ٹائمز پہ ایگزسٹ کرنا اور عمر نہ بڑھنا, یہ بھی ایک بڑا کامن فینومینا ہے سائنس کا, جس کو ظاہر ہے ٹائم پہ کنٹرول ہے, وہ کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے, ایگزسٹ کر سکتا ہے, واپس جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو حیران کن چیزیں نہیں ہیں. حدیث جب پہلے کبھی ہم سنتے ہوں گے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, تو سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہوگا, ہاؤ کوڈ دجال بی ری بورن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نے دوبارہ پیدا ہونا ہے, اس نے 24-25 سال میں ایمرج ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بات پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ایمرج کس لیے ہوگا, اچانک سے اس کو خبر ملے گی کہ امام مہدی آ گئے, تو وہ غصے سے شدید لال پیلا ہو جائے گا اور اپنی زنجیروں کو بریک کر دے گا اور ظاہر ہو جائے گا, ایمرج ہو جائے گا دنیا میں. تو اس کے بارے میں بہت سی ایسی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں, جیسے ابن سیاد کا واقعہ ہے. پھر یہ کہ وہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے, اس نے دوبارہ پیدا بھی ہونا ہے. تو یہ ان کو ریکنسائل, میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ڈائمینشنز کا کنسیپٹ ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشن, اسپیس ٹائم کا کنسیپٹ ہے, ٹائم ڈائلیشن کا کنسیپٹ ہے, ٹیلی پورٹیشن کا کنسیپٹ ہے, تو یہ میرے لیے کوئی حیران کن باتیں نہیں ہیں, کیونکہ فزکس کے کنسیپٹس تھوڑے بہت میں نے پڑھے ہوئے. آپ بھی جب پڑھیں گے آپ کو اتنی حیران کن باتیں نہیں لگیں گی, اور اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں. اور بے شک ہم اپنے نبی پہ ایمان لے کر آئے, چاہے ہمیں یہ کنسیپٹس پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے, ہو بھی سکتا ہے یہی کنسیپٹس ایگزیکٹ ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کنسیپٹس ہو, لیکن دجال نے آنا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. تو جس طرح حالات آج کل بنتے جا رہے ہیں دنیا میں, سمجھتا ہوں جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے, جیسے جیسے ہماری کمیونیکیشن اس میں گیپ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے,
مارکیٹ پلیسز جو ہیں وہ جس طرح سے بلڈ ہو رہے ہیں, جس طرح سے ویزا کارڈ نے ریولوشنائز کیا ہے شاپنگ کو, اور بڑا کچھ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ حدیث دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ یہ ایگزیکٹ باتیں تو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں, which is a sign which proves actually کہ humanity is going towards the end. ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں, اور اب صرف میجر سائنز رہ گئے ہیں. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے مائنر سائنز تو 100% مجھے پورے ہوتے نظر آ گئے جتنا میں نے پڑھا ہے. میجر سائنز میں یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا, دجال کا آنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, پھر بہت بڑی ایک وار ہونا آرمیگڈون جس کو کہتے ہیں, جو کہ جوز کے خلاف لڑی جائے گی اور مسلمز اور کرسچنز ایک سائڈ پہ ہوں گے. تو یہ حالات آہستہ آہستہ اگر کوئی بھی ورلڈ افیئرس کو تھوڑا سا کرٹیکلی پڑھنے کی کوشش کرے اور نیکسس آف ایول کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت پوری مہم چل رہی ہے ویسٹرن میڈیا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کنکلوژن پہ پہنچے گا جس پہ میں پہنچا ہوں. ہیونگ سیڈ اٹ, جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ویسٹ یہ کر رہا ہے, ویسٹ وہ کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نان مسلمز برے ہیں, نہ ہی نان مسلمز کے خلاف ہم نفرت پھیلا رہے ہیں. نان مسلمز ہماری طرح کے انسان ہیں, اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ہماری طرح, جیسے ہمارے ہاں اچھے لوگ ہیں ہمارے ہاں برے لوگ بھی ہیں, وہاں بھی ہیں. اصل میں ویسٹرن پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو رول کر رہے ہیں لوگ, وہ لوگ جو ہے کرپٹ ہو گئے, اور وہ لوگ کے کچھ ہڈن ایجنڈاز ہیں, سیکرٹ ایجنڈاز ہیں, یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے. سو لیٹ اسٹارٹ وتھ سائنز آف دی آر. مائنر سائنس کیا ہیں جو ہمیں اس وقت فل فلو میں نظر آ رہے ہیں. مائنر سائنس سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھ لیں, فتنہ, کیونکہ فتنے کا دور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فتنے کا ورڈ یوز کیا ہے, قرآن نے فتنے کا ورڈ یوز کیا, تو فتنہ ہوتا کیا ہے؟ فتنے کا ورڈ ان شارٹ لٹرلی اٹ مینس ٹیسٹ اینڈ ٹرموائل, کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تمہارے لیے ایک چیز جو ہے وہ ٹرموائل بن جائے گی, ڈیفیکلٹ بن جائے گی, تمہیں فیس کرنا پڑے گا. مجھے ایک اسکالر نے بڑا زبردست میننگ فتنے کا سمجھایا ہے, لٹرل مجھے اس کی پکچر دکھائی کہ فتنہ اصل میں ہے کیا. انہوں نے کہا فتنہ یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف, لیکن تم نے وہاں پہ رہنا بھی ہے. اب اس ہال میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لیکن اس ہال سے باہر ہم نہیں جا سکتے, ہم نے اسی ہال میں رہنا ہے, اسی ہال میں بریتھ کرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, یا پھر کوئی ہے وہ ماسک پہنیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ آگ کے فیومز تو ہمیں نقصان نہ دیں. تو یہی فتنہ ہے. آج کا دور مسلمان کے لیے لٹرلی اس طرح بن چکا ہے کہ اگر تو آپ نے مسلمان رہنا ہے, ایک ہے کہ مسلمان نہیں رہنا, ایک ہے کہ اگر آپ نے واقعی دین کو پریکٹس کرنا ہے, مسلمان رہنا ہے, اس فلسفی پہ چلنا ہے جو فلسفی ہمارے نبی نے دی, تو پھر اٹس لائک لیونگ ان فائر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ایک انسان دہکتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے, ظاہر ہے جلے گا وہ. تو ہمارے ارد گرد یہ جو فتنہ ہے, یہ جو آگ ہے, یہ کیا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنا ڈسٹریکٹڈ ہیومن بینگ کسی دور میں نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ڈسٹریکٹڈ. ڈسٹریکٹڈ سے مراد ہے کہ کھو گیا ہے, بھول چکا ہے, اپنی آئیڈینٹی بھول چکا ہے, اپنے پرپس کو بھول چکا ہے, اتنا دور چلا گیا ہے اسلامک فلسفی سے, اتنا دور چلا گیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں بیسکس بھی یاد نہیں رہے. یعنی اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کامن بندہ, اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے, اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے دجالیت, سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈسیپشن ہے کیا, لیکن اس کے باوجود فالو کر رہے ہیں, اس کے باوجود سوچتے نہیں ہیں, سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. بائی دا وے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا کھپا دو انہیں, اتنا کھپا دو کہ ان بیچاروں کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہ ہو. آپ دیکھیں ہمارا ایک ایوریج یوتھ, اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اس کو بچپن سے جو ہے وہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بس پیسے کمانے, اور اس کمانے کے لیے تم میں سرٹن سکلز ہونے چاہیے. اس کے لیے اسے اکیڈمی بھی بھیجتے ہیں, ٹیچر بھی لگا کے دیتے ہیں, ٹیوٹر بھی رکھ کے دیتے ہیں, اسکول بھی جاتا ہے, 8-9 گھنٹے اسکول میں لگاتا ہے, پھر 5-6 گھنٹے آ کے ٹیوشن میں جاتا ہے. تو ایسا بچہ کیسے سوچے گا؟ اسکول میں کوئی ڈوز نہیں مل رہی, یہ جو کامن اسکولز ہیں وہاں پہ کوئی ڈوز نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, دجالیت کیا ہے, ڈسیپشن کیا ہے, آج کے مسلمانوں کے لیے چیلنجز کیا ہیں. مسلم آئیڈینٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, چیلنجز ڈسکس کرنا تو دور کی بات, مسلم آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرانا یہ بھی ایک چیلنج بن چکا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو, تمہارا ایک ڈریس کوڈ ہے, تمہارے کچھ افکار و نظریات ہیں, تم ڈفرینٹ کیسے ہو دوسروں سے, تم نے دوسروں کو یہ چیز دینی تھی, لیکن بہرحال ہم خود کھو گئے.
تو یہ اتنے چیلنجز بن چکے ہیں, ہیومن بینگ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہو چکا ہے. پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے, 30 سال 32 سال اس میں لگ جائیں گے. پی ایچ ڈی کے بعد کمانا ہے, کھانا ہے, پیسے بنانے ہیں, تو کہاں سے ٹائم نکلے گا ان ساری چیزوں کا. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا مطلب نہیں پی ایچ ڈی کرنا کوئی غلط بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مقصد ہمارا معاش بنا دیا گیا ہے, اور صرف مقصد دنیا کو بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب ان لائنز پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اور ان لائنز پہ نہ سوچنا یہی دجالیت ہے میرے نزدیک. دجال سے ڈسیو کیوں ہوں گے میجورٹی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان لائنز پہ سوچا ہی نہیں. لٹرلی دجال کا سسٹم, دجال سامنے کھڑا ہوگا, لوگ نہیں پہچانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. تو ایک کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے, ایک لڑکے نے پوچھا ایک اسکالر سے کہ پھر تو ہم پہچان لیں گے اگر اس کے ماتھے پہ اتنا کلیئرلی کفرہ لکھا ہے تو وی ول ریکگنائز دجال. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سمپل نہیں ہے. انہوں نے چھوٹی سی مثال دی, انہوں نے کہا کہ تمہیں سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا نظر آتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن پھر بھی ہم پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ایڈکشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس چیز کو مذاق لیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایم ہی لکھا ہوا ہے. تو وہ سامنے آ جائے گا, چاہے کفرہ لکھا ہو چاہے کچھ ہو. ڈیپینڈنٹ اتنا ہو چکی ہوگی ہیومینٹی کہ وہ کہے گی کہ نہیں یہی ٹھیک ہے, یہی سچا ہے. اور ظاہر ہے ریسورسز ساری اس کے پاس ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال سے ڈراتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کی آئیز وائڈ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, اور اتنا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیسے ابھی دجال پیچھے سے نکل کے آ جائے گا. تو ڈرنے والی بات تو ہے. ڈرنے والی بات اس لیے کیونکہ اس سے بڑا ڈسیپشن اور اس سے بڑا فتنہ آیا ہی نہیں آج تک. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا فتنہ اس کا فتنہ ہوگا. اور ریزن یہ کہ پیپل ول بی ڈیسیوڈ and majority will be deceived. Multitudes of people will be deceived. They will be following him, going after him, لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے میٹرکس کا, بڑا زبردست کانسیپٹ مجھے لگتا ہے, وہاں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس مووی میں ایک خاص چیز جو مجھے نظر آئی کہ اس کو ہیرو کو, نیو کو 2 پلز پریزنٹ کی جاتی ہیں, بلو پل اینڈ ریڈ پل. اور وہ ساتھ میں مورفیس کہتا ہے کہ بلو پل لوگے تو ٹھیک ہے, یو ول ویک اپ ان یور بیڈ اور اسی طرح جاب کرو گے جس طرح کر رہے ہو, زندگی اسی طرح چلے گی, کھاؤ پیو عیش کرو, نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہو, موویاں دیکھو, ٹی وی سیریز دیکھو اور زندگی گزرنے دو, پیسے کماؤ. لوگوں کا کیا ہے, ہم نے اپنے پیسے کمانے, ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, کمفرٹ میں گزارنی ہے. تو کمفرٹ زون میں رہو گے اور ٹھیک ہے. لیکن اگر تم ریڈ پل لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھ کھلے گی, وہ جو اندر کی آنکھ ہے, اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ سسٹم رن کیسے ہو رہا ہے. اور اس وقت کتنے فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں, اور لٹرلی ہیومن بینگ ایک پرزن میں رہ رہا ہے, ایک جیل میں رہ رہا ہے, اور اس پرزن کی سلاخیں تمہیں نظر آنے لگیں گی کیونکہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تمہارا دم گھٹنے لگے گا, اور پھر تم چین نہیں لوگے جب تک کہ تم اس پرزن کو چینج نہیں کر دیتے. تو یہی مسلمان ہیں. بلو پل ریڈ پل. بلو پل وہ پل ہے, وہ لالی پاپ ہے, وہ گولی ہے جو اس وقت ہمیں سارا کا سارا میڈیا دے رہا ہے. وہ فلسفی ہے کہ کھا لے پی لے جی لے, ٹھیک ہے, کوکا کولا کا نعرہ ہے. اسی طرح من کی مان سپرائٹ کا نعرہ ہے, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, یہ بھی ڈیو کا نعرہ ہے. تو ظاہر ہے یہ جو ہمیں پل مل رہی ہے بلو پل, یہ پل ہمیں یہ کہتی ہے کہ دنیا اصل میں ختم ہو جانی ہے, تو تھوڑے دن انجوائے کر لے, اپنے پیسے شیسے بنا لے, اور ٹھیک ہے لوگوں کا کیا, لوگوں کو فارغ کرا. تو بار بار مجھے کلیئر کرنا پڑ رہا ہے, ہیونگ سیڈ اٹ, پیسے کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ایسے لیکچر سے نا مسکنسیپشنز بھی لوگ لے کے جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پیسے کمانا غلط ہے. تو پیسے کمانا کوئی غلط نہیں ہے, نہ ہی کیریئر بنانا کوئی غلط ہے, نہ ہی ظاہر ہے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرنا, بزنس کرنا, انٹرپرینور بننا غلط ہے. لیکن اس کو مقصد بنا لینا, اس میں اتنا کھو جانا, اس میں اتنا ڈسیو ہو جانا کہ نمازیں بھی مس ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہیں آیا, دور دور تک جو ہے وہ ریلیجن ہماری لائف میں ہے ہی نہیں, اسپرچویلٹی سے ہم اتنا دور چلے گئے, اتنا دور چلے گئے, قیامت کو ویسے ہی بھول چکے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ڈسیپشن ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو ریڈ پل دیں گے, اور وہ ریڈ پل ہے قرآن و حدیث کا وہ نالج جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے, لیکن ہم کیئر ہی نہیں کر رہے. ہمارے مطلب جوں تک نہیں رینگ رہی ہمارے ہاں, اور ہمارے ہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایک مکھی یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, اسے یوں جھٹک کے اٹھا دیتے ہیں, یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. تو آج اس چیز کو آپ کو فیل کرنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں,
اور this will come true, this will come to pass, so we should be ready. آپ ہی وہ جنریشن ہیں, جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور بھی اللہ پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. آپ میں سے ہی اللہ نے لوگوں کو اٹھانا ہے, آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, جا کے آپ نے لوگوں کو وارن کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا جگانا ہے کہ بہت ریسٹ ہو گیا, اب جاگو, تھوڑی آنکھیں کھولو. ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی ریئلائز کرانا ہے کہ ٹھیک ہے بہت دنیا ہو گئی, تھوڑا سا اس طرف بھی تو غور و فکر کرو نا, اسپرچویلٹی, اپنے لائف سٹائلز کو آبزرو تو کرو نا کہ ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں. کیا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو دجال کے آگے سجدہ کرے گی, یا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور حق کے ساتھ ہوگی, اور حق کے خلاف, دجال کے خلاف کھڑی ہوگی اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. تو یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریڈ پل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھڑے ہوئے ایک بہت اونچی بلڈنگ پہ مدینہ میں, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا I see afflictions falling among your houses as rain drops fall. صحیح البخاری. میں فتنوں کو اس طرح, اس تعداد میں, اس سپیڈ کے ساتھ تمہارے گھروں پہ گرتا دیکھتا ہوں جس طرح رین کے ڈراپس, بارش کے قطرے گرتے ہیں. اب وہ فتنے کیا ہیں؟ اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں. گھروں میں انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے, LED کے آنے کی وجہ سے بہت چیزیں جو ہیں وہ فتنہ بن چکی ہیں ہمارے لیے. فتنے سے مراد ہے ٹرموائل. انسان ٹیسٹ میں آ گیا, انسان کو سمجھ نہیں لگتی میں کیا کروں. انسان پڑھنا چاہتا ہے, محنت کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں. انٹرنیٹ ہے, ورلڈ آف انٹرنیٹ ہے, پھر ورلڈ آف پورن ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہے, پھر جو ہے وہ موویز اور ٹی وی سیریز اور بلا بلا بلا. تو یہ فتنے جو انسان کے گھر میں بارش کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں, آئی تھنک دیز پوائنٹ ٹو سیٹلائٹ چینلز اور وائی فائی میں بھی, اور سگنلز اور مائکرو ویوز اور یہ ساری جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے, واللہ عالم. لیکن فتنے اس وقت پوری طرح ہمیں اپنے قابو میں کر چکے ہیں. میں آپ کو جو بتا رہا تھا نا کہ فتنے اس وقت رونما ہو چکے ہیں اپنے فل فلو میں, وہ اس امیج سے بھی سمجھنے چاہیے کہ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف انٹرنیٹ, چوز وائزلی. میمز, اب دیکھیں میمز کی پوری ایک سائنس ہے, اور میمز پہ تو آج کل PhD بھی ہو رہی ہے. اچھی میمز بھی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ مذاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق, اوور جوکنگ کلز دی ہارٹ, دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں ہمیں یہ باتیں سمجھ لگنی. پھر تو ہم ہر چیز کا مذاق بنائیں گے نا, ہر چیز کا مذاق اڑائیں گے. اور ہمارے میجورٹی یوتھ کا مسئلہ یہی ہے, ہر وقت شغل شغل شغل, اس سے دل مردہ ہوتا جاتا ہے, مردہ ہوتا جاتا ہے, اور اینڈ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچتا. سو دین اگین وائی سو ریلیجس, ریلیجن کا مذاق اڑانا, ریلیجس لوگوں سے دور بھاگنا. ظاہر ہے کچھ ویلڈ ریزنز بھی ہیں. میں بھی جب GIK میں تھا اور دین کی طرف نہیں تھا, میں بھی دینی لوگوں سے ڈرتا تھا, دور بھاگتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے امیج ایک ایسی رکھی گئی تھی, ہم بھی مولویوں سے گھبراتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے. قرآن و حدیث کو لوگ اس طرح سے پیچھے کریں گے کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کہ نہیں نہیں قرآن و حدیث کو چھوڑو, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ایسے ایسے ٹاپکس کھولے جائیں گے جو ریلیجن کلوز کر چکا ہے. ریلیجن نے کلوز کر دیا LGBT کو, بیان کر دیا ہومو سیکشولیٹی حرام ہے, لیکن وہ پھر کھل گیا. اور آج کل مسلمان جو ہے اس ٹاپک کو کھول رہے ہیں کہ نہیں وائی لیٹس ڈسکس. یا ربا, انٹرسٹ کلوز ہو چکا ہے, لیکن نہیں دوبارہ کھلے گا, اور ہم اپنی ڈیزائر کے مطابق, اپنی ہوا کے مطابق اس کو ری انٹرپریٹ کریں گے تاکہ ریلیجن ہمارے لیے کمپیٹیبل بن جائے. کیونکہ ظاہر ہے ریلیجن بہت سخت ہے, اس کو آسان بنانا ہے, اس کو ہم نے اپنے لائف سٹائلز کے مطابق بنانا ہے. تو یہ ہے اصل میں فتنہ, یہ ٹیسٹ ہے, ٹرموائل بن چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنا پبلک اوپینین سے انفلوئنس ہو چکے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنی میسو ڈسیپشن ہے. یعنی یہ آتے ہیں اینکرز, آ کر ایک ایشو کو شروع کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا سچے ہیں جھوٹے ہیں, کون گارنٹی دے سکتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے اسٹیٹسٹکس لاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے. ٹھیک ہے اچھے اینکر بھی ہیں, بہت سے آنےسٹ اینکر بھی موجود ہوں گے, کیونکہ ہر دور میں اچھا برا تو ہوتا ہے, لیکن میجورٹی وی کانٹ ٹرسٹ. ہمیں نہیں پتا فاکس نیوز کیا دکھا رہی ہے, CNN کیا دکھا رہا ہے, کیا تبصرے ہو رہے ہیں, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لوگوں کے اوپینینز بن رہے ہیں, لوگوں کے اوپینینز خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ دین تو پڑھا نہیں,
وہ تو نہ بچپن سے کسی نے پڑھایا نہیں تھا. ایک قاری صاحب آتے تھے, وہ سپارہ پڑھاتے تھے, اس کے بعد ایک سرمنی ہوئی کہ بیٹا مبارک ہو قرآن ختم ہو گیا. اب بیٹے کو یہ میسج گیا, بیٹی کو کہ قرآن تو ختم ہو گیا. ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب میری جان چھوٹی, اب میں نے ساری زندگی اس کو ہاتھ نہیں لگانا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کے بعد چلو اب انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, ٹھیک ہے وہ بھی بنانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا. تو یہ ہمارا کلچر ہے, تو وہ چیز ہے نہیں. اور اس کے اپوزٹ جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے, جو ویو آ رہی ہے, جو سیلاب آ رہا ہے مس انفارمیشن کا, اور جو فلسفی دی جا رہی ہے ہمیں, جس طرح ہمارے مائنڈز کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, یہی دجالی فتنہ, اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. تو اس کو میں آپ کو ذرا انگلش میں بھی سناتا ہوں. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. Thus there will be two kinds of hearts. One is pure like a white gemstone, and it will not be harmed by any tribulation as long as the heavens and the earth endure, and the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. نہ گڈ رہا نہ برا رہا, بلکہ صرف یہ کہ میری ڈیزائر جو مجھے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہی ہے من کی مان, دس از what it is, کہ من جو کہتا ہے وہ مانو, لوگوں کو چھوڑو. آپ ایڈز دیکھ لیں, وہ پتہ نہیں آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے, اس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کرتا ہے. تو ٹھیک ہے دل تو کرتا ہے, لیکن دل کرنے کا ہم نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ وہ جو دل کر رہا ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو ایک آئیڈیالوجی دی گئی ہے, ہمیں تو ایک سسٹم دیا گیا, ہم نے اس کے مطابق ہر چیز چیک کرنی ہے. دل کی ماننے سے کوئی نہیں آپ کو روک رہا, لیکن اکثر دل کچھ ایسی چیز بھی چاہ سکتا ہے جو سوسائٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے ڈیمیجنگ ہے. بہت سے فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ بعد میں جا کے 20 سال بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا, لیکن اس ٹائم بتانے والا کوئی نہیں ہے, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات ہے اصل میں. اور یہ میں نے جو پکچر دکھائی نا, ووون سٹک بائی سٹک, دیکھیں پکسلز جو ہیں وہ اس طرح ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, پکسل بائی پکسل, 720 پکسل, 1024 پکسل. تو یہ پکسل بائی پکسل, تو ریڈ میٹ کیا ہے, LED. بہت سے اسکالرز کے نزدیک ریڈ میٹ جو ہے, کیونکہ وہ دیوار پہ لگتا ہے, تو LED دیوار پہ لگی ہوتی ہے, اور میجورٹی کنٹینٹ, میں بار بار میجورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی گھبرا نہ جائے کہ ہم نے ٹی وی کوئی حرام کر دیا. میجورٹی کنٹینٹ اس پہ ایسا ہے جو آپ کو اس طرح سے نیگیٹیولی انفلوئنس کرتا ہے کہ ایک تو آپ اسلامی فلسفے سے دور چلے جاتے ہیں. وہ فلسفہ کیا ہے, قیامت آنی ہے, نو ون کیئرس. کوئی بھی مووی یا ٹی وی سیریز میں دکھا دیں جس میں کبھی کسی ایکٹر نے, ہیرو نے صرف اتنا سینٹینس بولا کہ او گاڈ ہیلپ می, ہے ہی نہیں. میکسیمم یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اکیلے میں اور انٹروسپیکشن کر رہا ہے, اکیلے میں بات کر رہا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, لیکن کوئی بھی سینٹینس ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مووی یا ٹی وی سیریز میں گاڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو گاڈ سینٹرک لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر تو سیلف سینٹرڈ لوگ پیدا ہوں گے نا, جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, جن کا تعلق ہی کوئی نہیں گاڈ سے, جو کہ شیم فیل کرتے ہیں گاڈ کو بلانے میں, اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا یا کوئی بھی فالوئنگ کرنے میں شیم فیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے, اور یہی فتنہ ہے. اگلی حدیث, اٹ واز نریٹڈ فرام ابو ہریرہ دیٹ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, hasten to do good deeds, جلدی کر لو اچھے اعمال کرنے میں. اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ فتنہ ایمرج ہو جائے, لائک اے پیس آف بلیک نائٹ, جیسے کالی اندھیری رات ہوتی ہے. when a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening, or he will be a believer in the evening and a disbeliever in the morning, and he will sell his religion for worldly gain. اب ظاہر ہے کالی رات کی اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے, راستے کا پتہ نہیں لگتا. اس کالی اندھیری رات میں راستے کا پتہ لگانا ٹارچ لائٹ سے, اور وہ ٹارچ لائٹ یہ علم ہے, یہ فلسفی ہے جو اسلام آپ کو دے رہا ہے اس دور میں, کہ اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑے رکھو گے تو راستہ نظر آئے گا, اس کو نہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے, ولڈرنیس میں لاسٹ ہو جاؤ گے, اور پھر جب لاسٹ ہوگے تو پھر اینڈ میں ڈپریشن ہوگی, پھر تم ایک پرپز لیس زندگی جو ہے وہ گزارو گے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہی ہو رہا ہے, دیکھ لیں ہمارے یوتھ کے ساتھ, دے آر لاسٹ, میجورٹی آف ہیومینٹی از لاسٹ. انہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. وہ اپنی سینس آف ایگزسٹنس سے ہی دور چلے گئے ہیں. ایگزسٹینشیل ڈپریشن چل رہا ہے
کہ پتہ نہیں میں ایگزسٹ کیوں کرتا ہوں اور میرا رول کیا ہے سوسائٹی میں. اور ڈپریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ فیوچر میں اللہ معاف کرے میرج کا انسٹیٹیوشن نہیں چلنے والا, کیونکہ دونوں ڈپریس ہوں گے, دونوں اپنا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج لے کے آئیں گے, ہسبینڈ اور وائف, اور یہ ساتھ ظاہر ہے اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے شادی کی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے. اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان میں بڑی سخت ہونی چاہیے, کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب اتنی شیلو پرسنالٹیز ہوں گی کہ ذمہ داری بھی نہیں ہے, نہ سیکریفائسنگ ایٹیٹیوڈ ہے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ریزن ہے ڈیورسز کی. ہمارے معاشرے میں ڈیورسز جس ہارریبل ریٹ سے بڑھ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ بہت ہارریبل ہیں کہ پتہ نہیں ایک دن میں کتنے ہزار کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں کورٹ میں خلا اور ڈیورس کے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن چینج کرنے والے بڑے کم ہیں. اب نظر تو آ رہی ہیں, میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں, مجھے بھی سنائی دے رہی ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی اٹھیں گے, جو ڈارکنیس میں کینڈل کو جلائیں گے. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. چائنیز پروورب ہے نا کہ ڈارکنیس کو تو سب برا کہتے ہیں. اب ٹی وی اینکرز یہی کہتے رہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی سٹیپ لیں گے, جو کھڑے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے ان لوگ کو بہت سیکریفائس کرنی پڑے. یہ بھی یاد رکھیں, ایک جنریشن سیکریفائس کرتی ہے تو فیوچر والی انجوائے کرتی ہیں. جیسے آپ کو تاریخ کا اگر نالج ہے تو اوٹومنز نے بہت سیکریفائس کیا ہمارے لیے, عربز نے بہت سیکریفائس کیا, منگولینز نے اور کروسیڈرز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی. انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو خراب کیا, نکلے اپنے خیموں سے, لڑے جا کر, فائٹ کی, کھڑے ہوئے, تاکہ فیوچر جنریشنز فریڈم کے فروٹ کو انجوائے کر سکیں. تو ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے ہمارے بزرگان کے لیے. لیکن اب آج کی یوتھ جو ہے وہ پرابلمز میں ہے. تو کیا آپ لوگ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ لوگ تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے, ان ڈراموں سے نکلیں گے, تھوڑا سا اپنی لائف میں وہ ٹائم ایڈ کریں گے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں, آپ گیور بنیں, ناٹ اونلی جسٹ اے زومبی جو لے ہی جا رہا ہے, لے ہی جا رہا ہے. تو آپ میں سے کچھ گیورز اٹھیں گے تو حالات چینج ہوں گے, اور اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو اللہ آپ کو ریپلیس کر کے نئے لوگ لائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ تمہیں خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو تمہیں پھر برباد کر کے نئے لوگ اٹھائے جائیں گے. سیدھی رول ہے نا, کائنات میں سست لوگ اور اس طرح کے لوگ نہیں رہ سکتے جو کہ سسٹم کو ظاہر ہے کہ ان بیلنس کر رہے ہیں. سسٹم میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ہی لوگ جاگ جائیں, اور بہتر یہ کہ ہم لوگ اللہ کو پروف کر دیں کہ انشاءاللہ ہم اٹھیں گے اور ہم گیورز بنیں گے. تو گیور بننے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دیٹ لائٹ, اور وہ لائٹ یہ ہے, سمپل ایز دیٹ, کہ آپ اس چیز کو پکڑ لیں, اس فلسفی کو پکڑ لیں جو فلسفی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ فتنے کے دور میں اچھے اعمال کرو, جتنا ہو سکتا ہے اچھے اعمال کرو. یعنی کسی عمل کو برا نہ سمجھو یا چھوٹا نہ سمجھو. جیسے یہاں آنے کے عمل کو کوئی بھی بلٹل نہ کریں. یہاں پہ آ گئے, یہ بھی عمل ہے, یہ باتیں سن لیے, یہ بھی عمل ہے, ان باتوں میں سے کوئی 100 میں سے ایک بات سمجھ آ گئی ہے, یہ بھی عمل ہے, اس کو آگے جا کے شیئر کر دیا, یہ بھی عمل ہے. تو کوئی نہ کوئی بات پک کریں, کسی نہ کسی طرح اچھی گیدرنگز کے ساتھ جڑیں, اور دھوکے میں نہ پڑیں, کیونکہ اندھیرے میں بہت دھوکا ہوگا. اور پھر ہوگا یہ کہ لوگ رات کو بلیور ہوں گے, صبح کو ڈس بلیور ہوں گے, یا وائس ورسا, صبح کو بلیور, رات کو ڈس بلیور. بالکل ایسے ہیں لوگوں کے ایمان شیک ہو رہے ہیں. یعنی صبح اگر وہ بہت پمپڈ اپ ہیں تو رات کو ڈاؤٹس کی وجہ سے, ڈیزائرز کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کافر حرکتیں کرتا ہے, یعنی ٹوٹلی فلسفی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسلامک چیز سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ پرسنالٹیز ہوں گی, شیلو پرسنالٹیز, کہ وہ ڈاؤٹ فل ہوگا. اور ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے آج کل, آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کتنا کنٹینٹ ہے, فیس بک پہ, ہر طرف تو اسلام کے خلاف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے فیتھ کو شیک کیا جا رہا ہے. ہم ایزی لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی کانسپیریسی ہے. کانسپیریسی نہیں ہے, سچ ہے. اسلام کی جڑوں کو شیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کبھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ حق واضح ہے اور باطل ہمیشہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ لگے, بلیو می, میں آپ کو ریئل سٹوریز بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ کا چھوٹا بھائی ایتھیسٹ ہو چکا. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ کی بہن کے ذہن میں ایسے ایسے ڈاؤٹس آ چکے ہیں اللہ کے بارے میں,
اور دین کے بارے میں کہ آپ نے کبھی بات بھی نہیں اس سے کر کے دیکھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بردر, آپ کی فیملی میں سے کوئی بندہ تھوڑا سا ہل گیا ہو, کیونکہ یہ چیز ہر جگہ ہے. تو خیال کریں, اپنا خیال کریں, اپنے ایمان کا خیال کریں اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا خیال کریں, ان سے بات چیت کرتے رہیں. تو یہ شخص اپنے دین کو ورلڈلی گین کے لیے سیل کر دے گا, یعنی کہ دینی فلسفی کو اور دینی چیز سے بہت دور چلا جائے گا, صرف کس لیے؟ ورلڈلی گین ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. لوگ جاب کرنے کے لیے سوچتے ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. ایک تو ہے نا کہ نالج تو دور کی بات, سوچنا بھی نکل چکا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہے میری لائف میں. میں کل ہی بات کر رہا تھا ایک اسکالر سے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آ رہے ہیں لاہور میں یہ اسکالر تاکہ ہم ان کے لیکچرز رکھوائیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ استخارہ کر رہے ہیں لاہور آنے کے لیے. تو میں اتنا حیران ہوا کہ اس کے لیے استخارہ. پھر میں نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک ایک چیز کے لیے استخارہ کرتے ہیں, اللہ سے مشورہ کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم کب استخارہ کیا تھا کسی چیز کے لیے؟ پتہ نہیں, یاد ہی نہیں. تو اس لیے یہ لوگ ہیں گاڈ سینٹرک, جو ایک ایک چیز اللہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہیلپ می. اب ظاہر ہے جب اللہ کو ہی ہم نے چھوڑ دیا تو پھر زندگی میں مسئلے مسائل تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گے. تو دین کا علم حاصل کرنا اور اس علم پہ عمل کرنا, یہی اصل میں فتنے کے دور میں بچنے کے لیے ایک بہترین ایڈوائس ہے آپ کے لیے. اگلی حدیث, اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اٹ از این ایج آف ڈپریشن. ڈپریشن اتنی پھیل چکی ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ گریف میں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بائی ہم ان ہوز ہینڈ از مائی لائف, اللہ کی قسم کھائی, the world would not come to an end, دنیا ختم نہیں ہوگی until a person would pass by a grave, ایک شخص قبر سے گزرے گا, would roll over it and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons but because of this calamity. تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس مرے ہوئے بندے کی جگہ میں ہوتا, یعنی موت کی خواہش کرنا اور سوسائڈز کرنا, سوسائڈل تھاٹس آنا, سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہونا. ابن مسعود نے کہا, صحابی نے, there will come a time when if any one of you found death for sale he would purchase it. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت بیچی جائے تو تم خرید لو گے, اور وہ ٹائم آ چکا ہے. دیکھیں کتنے ہی لوگ اس وقت پرپز لیس لائف گزار رہے ہیں, ان کی ایگزسٹنس کی سینس لاسٹ ہو چکی ہے. ویسٹ میں آپ دیکھ لیں, ڈنمارک میں دیکھ لیں, سوسائڈ کے سٹیٹس اٹھا لیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ مینٹل ڈیزیزز کتنی پریویلنٹ ہیں اس وقت دنیا میں. WHO کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں جو کہ UN کی ایک سب آرگنائزیشن ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت ہم ڈیفینیٹلی اس دور میں ہیں جو کہ ایج آف ڈپریشن ہے, ایج آف سٹریس ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مینٹل ڈیزیز ہو چکی ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ ون آف دا سائنز آف دی آر ہے, کیونکہ اس دور میں سٹریس بہت زیادہ ہوگا, فتنات بہت زیادہ ہوں گی اور لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, ahead of the hour people will greet with salutation only those whom they know, یعنی سیلفش ہو جائیں گے, صرف اس کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہیں, جس کو نہیں جانتے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ بہت کامن ہو چکا ہے, اسپیشلی یہ جو ہمارے ہاں کارپوریٹ کلچر ہے جس میں یو آر ویری گڈ ود ادرس لیکن یو آر گڈ فار اے بینیفٹ. وہ آپ کا کسٹمر ہے نا, جیسے ہی وہ آپ کا کسٹمر نہیں ہے تو پھر آپ اسے جانتے بھی نہیں کہ بھئی تم کون ہو. جب تک آپ پیسے دے رہے ہیں تب تک وہ آپ کی واہ واہ کرے گا. جیسے کچھ ڈاکٹرز ہیں, اب ظاہر ہے فیس بہت لیتے ہیں, تو فیس لیتے ہیں پھر اسمائل کر کے بھی بات کریں گے, آپ کو ویلکم بھی کریں گے, لیکن جیسے آپ ان کے پیشنٹ نہیں ہیں تو پھر نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس سے کوئی سلام دعا رکھیں گے. تو یہ چیز, اور پھر نیبرز دیکھ لیں, نیبرز سے کوئی حال چال نہیں. اینڈ دیر ول بی وائڈ اسپریڈ ٹریڈ, ٹریڈنگ بہت پھیل جائے گی, انٹرپرینورشپ, ظاہر ہے بزنس کا دور بہت پھیل جائے گا, ینگسٹرز بزنس کرنے لگیں گے. یہ ضروری نہیں, دیکھیں قیامت کے کچھ سائن ضروری نہیں کہ وہ بری بات ہے, وہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ یہ حدیث آتی ہے نا کہ بلڈنگز بننے لگیں گی اونچی اونچی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلڈنگز بنانا حرام ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس دور میں یہ ہوگا. تو یہ چیزیں آبزرو کرو اور جان لو کہ قیامت قریب ہے. تو ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اے وومن ول ہیلپ ہر ہسبینڈ ان ٹریڈنگ, یعنی عورتیں ٹریڈنگ میں حصہ لیں گی, یہ ون آف دا سائنز ہے. دیر ول بی سیورنگ آف ٹائز آف کنشپ, فالس ٹیسٹیمنی, کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمنی اینڈ وائڈ اسپریڈ لٹریسی. تو یہ سارے سائنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں,
فالس ٹیسٹیمنی, ہر بندہ جھوٹا بندہ کہتا ہے مجھ سے گواہی لے لو. ٹرو ٹیسٹیمنی, اچھی شہادت کو چھپایا جاتا ہے, سچی شہادت کو. اور ایجوکیشن ریٹ, لٹریسی کس پیمانے پہ پھیل چکی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر بندہ لٹریٹ ہے, انفارمیشن ہے اسے بیکاز آف اسپریڈ آف انٹرنیٹ. Among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant. Ignorance will prevail. اب دیکھیں wealth and trade کتنی abundant ہو چکی ہے, اسپیشلی اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں. کوالٹی آف لائف کتنی امپروو ہو چکی ہے. جو ایک دور میں لگژری ہوتی تھی آج وہ نیسیسٹی ہے اور لوگوں کے پاس ہے. کسی دور میں ایک بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ میں ایک ٹیب ہوگی, اس ٹیب میں پوری دنیا دیکھ سکتا ہوں. وہ آج بڑی سستی ہو چکی ہے, ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے آلموسٹ. Ignorance will prevail, اور جہالت prevail کرے گی. A man will try to conduct a transaction but will say no, not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe, and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ بک میں بڑی زبردست انہوں نے انٹرپریشن کی ہے ڈاکٹر عارفی نے, that they may be understood as meaning that prominent businessmen who have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices. So the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission. Stock exchange, ٹھیک ہے, جب تک وہاں سے ریٹ نہیں آتا چھوٹا بزنس مین کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی سیل نہیں کر سکتا. یہ اس دور میں نہیں تھا, لیکن آج کیپٹلزم جس طرح کنٹرول کر رہی ہے بزنس کو, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فریڈم ہے انٹرپرینور کے پاس, لیکن اصل میں کسی نہ کسی طرح وہ جکڑا ہوا ہے کیپٹلزم کے نظام سے. اور گورے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی پوری لائف مقروض ہو کے گزارتے ہیں, میجورٹی آف دیم. مورٹگیج, ٹھیک ہے, لون, اسٹوڈنٹ لون, بیچارے وہی واپس کرتے رہتے ہیں. سم آف دیم ڈائی وائل ان اسٹیٹ آف لون, اور پھر ان کی اولاد آگے ان کا لون جو ہے وہ واپس کرتی ہے. تو یہ ہے وہ نظام کہ جکڑ لیا, اکانومی کے تھرو سب کو جکڑ لیا, ڈپینڈنٹ کر دیا اپنے اوپر کہ اب وہ ظاہر ہے ہم سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتے. تو یہ جو ہے بات کہ ہی ول ٹرائی ٹو لک فار سم ون ہو کین رائٹ اینڈ ناٹ فائنڈ اینی ون, اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے ایک بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کی ہے اور میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں اس ٹائم پہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ورچوئل ہوں گی, کمپیوٹرز پہ ہوں گی, ٹیبس پہ ہوں گی, رائٹنگ والی چیز ختم ہو جائے گی. اور وہی ہوا ہے آج. ڈیٹا انالیسس کی وجہ سے, ڈیٹا سائنسز کی وجہ سے ہر چیز تو کمپیوٹر میں, فائلز کا نظام ختم ہو گیا. اب وہ پرانے دور گئے کہ فائلز ہوتی تھی, بڑے بڑے لاکرز ہوتے تھے, ان میں فائلز ہوتی تھی. ایوری تھنگ از فنشڈ, اور ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرز میں آ چکی ہے. تو یہ بھی ون آف دی سائنز آف دی آور ہے. There will come a time when a man will be given the choice between being labeled incompetent and committing immorality. Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality. کتنی ہی ڈیپ حدیث ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے تم سب پہ جب تمہیں چوائس دی جائے گی کہ یا تو انکمپیٹنٹ ڈکلیئر ہو جاؤ یا پھر فحاشی اور امورالٹی کو ایکسیپٹ کر لو. تو اس دور میں انکمپیٹنٹ ہونا بہتر ہے اس سے کہ تم فحاشی کو ایکسیپٹ کرو. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آج ریلیجس بندے کو بیکورڈ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا, انکمپیٹنٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا. جو سسٹر حجاب کرنا شروع کرتی ہے اس کو کیا ایسی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بیکورڈ ہو گئی ہے, اور نقاب جو کرتی ہے وہ تو ویسے ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کس دور کی رہنے والی. اسی طرح جو جوان وہ تھوڑی سی اسلامک اٹائر کرنے کی کوشش کرے یا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کی کوشش کرے یا کچھ ریلیجن کی بات کرنے کی کوشش کرے, تو اسے کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اس کو کیا حقارت شو کی جاتی ہے, اور اس کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ تم انکمپیٹنٹ ہو, تم دین کی بات کر رہے ہو. 21ویں صدی میں گرو اپ, اب دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے, تم ابھی تک جو ہے وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے, تم ابھی تک جو ہے وہ اس کتاب کی بات کر رہے ہو جو 1500 سال پہلے آئی تھی, پتہ نہیں کس نے لکھی, نعوذ باللہ. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں انکمپیٹنٹ ہو جانا لیکن ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ نہ کرنا. لیکن میجورٹی کریں گے پریشر کی وجہ سے, پیئر پریشر کی وجہ سے, دین پہ عمل کرنے میں شرمائیں گے, تو اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کریں. سو یو شوڈ بی پراؤڈ مسلم. یہی ہے آج کے دور میں زندہ رہنا ہے تو پراؤڈ مسلم ہو جائیں اور اپنی آئیڈینٹی پہ پرائڈ فیل کریں اور دوسروں کو بھی وہ چیز پہنچائیں. This is what the solution is. The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets will come close together. تو جھوٹ تو بہت عام ہو جائے گا
اور وہ تو ہو چکا ہے. مارکیٹس ول کم کلوز ٹوگیدر سے کیا مراد ہے کہ آن لائن شاپنگ میں سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھے بیٹھے اتنی کلوز آ جائے گی کہ فیس بک پہ آپ کو برانڈز نظر آ رہے ہوں گے, آپ کو گوگل پہ جو ہے وہ ایک کلک پہ ویزا کارڈ کے تھرو کوئی بھی چیز آپ شاپ کر سکتے ہیں اور ڈیلیور ہو سکتی ہے, یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کس ڈیپتھ میں اور کس سچائی کے ساتھ قیامت کے سائنس جو ہے وہ ڈسکرائب کیے, اور یہ پروف ہے وہ سچے نبی تھے. میری جب بھی کسی نان مسلم سے ڈسکشن ہوتی تو میں اسے یہ سائنس بتاتا ہوں, کیونکہ یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے انسان کو کہ یہ ہمارے پروفٹ کی پروفیسی ہے. تم بتاؤ انہیں کیسے پتا لگا 1500 سال پہلے ڈیزرٹ میں بیٹھے ہوئے انہیں کیسے پتا لگا کہ مارکیٹس کلوز آ جائیں گی. اور اس کی انٹرپریٹیشن اور بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی, وہاں قریب مارکیٹس ہو جائیں گی, یہ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس پوائنٹس ٹو دا فیکٹ کہ انسان کے فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی, یعنی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیب کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے, آرڈر کر سکتا ہے. اب تو امریکہ سے آرڈر کر سکتا ہے, یعنی سوچیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو پورا کا پورا کنٹینر بندے منگا لیتے ہیں. چائنا میں ایک کال کر کے, اسکائپ کال کر کے کہتے ہیں مجھے مال دکھاؤ, وہ مال دیکھتے ہیں, چائنا جانے کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں مجھے ایک کنٹینر بھجوا دو کوالٹی چیک کر کے. تو یہ ہے اصل میں قرب قیامت کے سائنس. اس کا یہ مطلب نہیں یہ چیز حرام ہے. اگین اٹ از ون آف دی سائنس آف دی آرٹ. There will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. آج کا دور ہے کہ نہیں پبلک سپیکنگ کا دور. کتنے موٹیویشنل سپیکرز آپ کو نظر آتے ہیں. کسی دور میں پیسے کمائی کا ذریعہ نہیں تھا موٹیویشنل سپیچز, وہ صرف ایک ڈیڈیکیشن ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو جا کے سکھاؤں گا. لیکن آج یہ کمائی کا ذریعہ ہے. آج ہے یہ لوگ ٹرینرز ہیں, لوگ موٹیویشنل سپیکرز ہیں. اگین اس میں حلال و حرام کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ صرف ایک سائن ہے کہ یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں گی. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں, میں نے یہاں مینشن نہیں کی, وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو بہت باتیں کریں گے, یعنی ان کی ٹنگ بہت زیادہ چلے گی لیکن عمل میں وہ زیرو ہوں گے. تو یہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے, داعیز کے لیے, یا ہر وہ بندہ جو سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ سٹیج پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں انسان کو, جو وہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اسپیکر بننے کا شوق تو ہے, جو کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ میں ایک جذبہ ہے, آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں اور اپنے اندر عمل پیدا کریں, اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ خود باعمل ہے. ادروائز پھر یہی ہے کہ there will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground, یعنی اتنی زیادہ ارننگ کریں گے وہ اپنے زبان کی وجہ سے جیسے گھاس کھا رہی ہوتی ہے بغیر حساب کے. یعنی یہ مثال یہی ہے نا کہ گائیں بغیر حساب کے گھاس کھا رہی ہوتی ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اتنی زیادہ ارننگ کریں گے ملینز آف ڈالرز, وہ صرف پبلک سپیکنگ کی وجہ سے. اور سٹینڈ اپ کامیڈی بھی اس میں آتی ہے. اوکے, یعنی پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا اتنا, لیکن آج کل آپ سٹینڈ اپ کامیڈینس بھی دیکھتے ہیں, آج کل ہم تھیٹرز بھی دیکھتے ہیں. لیکن میرے نزدیک اس کی زیادہ جو ہے وہ اصطلاح جو بیان کی گئی یہاں پہ وہ پبلک سپیکنگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. When false testimony becomes widespread and people begin to think little of it, this is one of the signs of the art. کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں, یعنی ان کی ویلیوز اتنی خراب ہو چکی ہوں گی کہ وہ بڑے فخر سے جھوٹ بولیں گے. اور ایسا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں پارلیمنٹیرینز کتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں منہ پہ. کورٹ میں دن رات گواہیاں دی جاتی ہیں جھوٹ پہ, گواہ آتے ہیں جھوٹے, کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے ایسا نہیں کیا, صرف اس لیے تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ویلیوز اس حد تک ختم ہو جائیں گی کہ لوگ اپنے ارد گرد جھوٹوں کو زیادہ پائیں گے اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا بہت زیادہ لوگوں کے درمیان. When the slave woman gives birth to her mistress, جب لونڈی اپنے بادشاہ کو جنم دے گی, اپنے ماسٹر کو, اس کی دو انٹرپریٹیشن. ایک تو لٹرل ہے کہ عربز لونڈیوں سے اتنی شادیاں کریں گے کہ وہ ان کے بچے کل کو خلیفہ بن جائیں گے, یہ بھی ہے. یا دوسری انٹرپریٹیشن ہے کہ ماں کی نافرمانی, کہ بچے لٹرلی ماں کو نوکر سمجھیں گے, اور ایسا ہی ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ کبھی جا کر دیکھ لیں کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں یا ایمپوریم چلے جائیں تو یہ جو اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں نا, ایلیٹ اسکولوں, یہ لٹرلی اپنی ماں کو نوکرانی سمجھتے ہیں اور اپنے باپ کو ATM مشین سمجھتے ہیں کہ بس اس کا کام ہے ہمیں پیسہ دینا
اور یہ جو نوکرانی ہے اس کا کام ہے ہمیں تیار کرنا, اور کوئی ویلیوز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, الا یہ کہ اچھے بچے ہوں. اچھے بچے بھی ہیں, بالکل ہیں, میں بہت سے اچھے بچوں کو جانتا ہوں, سٹی اسکول, LGS, بیکن, ہر جگہ ظاہر ہے اچھے برے ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو نوکرانی تصور کرے گا, اینڈ شی ول گیو برتھ ٹو ہر ماسٹر. یہ ون آف دی انٹرپریٹیشن ہے جو اسکالرز نے کی ہے, اور ایسا آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماں کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے, اور لٹرلی ماں کو نوکرانی سمجھا جا رہا ہے. And you see barefoot and naked shepherds compete in the construction of lofty buildings. یہ ایسی پروفیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پروفیسی کو پڑھ کے بہت سے نان مسلمز ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ ہے نا کہ بیڈوینز, جو عربی میں ورڈ ہے بدو کا ورڈ ہے, بیڈوینز جو ہیں جو کہ بیئر فٹ ہیں, نیکڈ شیفرڈز ہیں, وہ کمپیٹ کریں گے. کمپیٹ کی بات ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جب آئل دریافت ہوا تو دبئی ایک دم سے رچ ہوا ہے. دبئی 1940s کے بعد زیادہ کنسٹرکٹ ہوا ہے, اوکے, اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو قرب قیامت کے سائن ہے کہ اچانک سے وہ بلڈنگز بنانے لگیں گے. ورنہ آپ دیکھ لیں USA میں تو 19th سینچری میں ہی بننا شروع ہو گئی تھی. عرب ورلڈ میں اچانک سے آج دیکھ لیں کہ باقاعدہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. دبئی کا جو ہے وہ بادشاہ, اس نے ایک بلڈنگ بنائی تو اس کے کمپٹیشن میں اسی کی فیملی کا ایک بندہ, اس نے کہا میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. اور اسی طرح سعودیہ میں ایک بندہ ہے بیڈوین, اس نے کہا کہ میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی, ایک یہ کہ بیڈوینز ایسا کریں گے, عام عرب نہیں, بیڈوینز گاؤں میں رہنے والے عربز, پڑھے لکھے عربز نہیں, اور دوسری بات کمپٹیشن کریں گے. تو یہ دونوں پروفیسیز کس طرح پوری ہو چکی ہیں, یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹرلی ایسا تھا جیسے نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز وہ بنائیں گے. جو بندہ جتنی فاؤل لینگویج یوز کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ مشہور ہوگا. یعنی ایک تو ہے نا کہ بڑی ڈیسنٹ ادبی لینگویج میں لوگ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں, تو ادبی لینگویج کو اب کون سنتا ہے؟ اگر ایک بندہ یہاں پہ آ کے ادبی گفتگو کرنے لگ جائے اور اردو میں آپ کو اچھے اچھے جوک سنانے لگ جائے تو ہنسی نہیں آئے گی. جیسے ہی کوئی جگت باز آئے گا سارے ہنسنے لگ جائیں گے, اس کی فاؤل اسپیچ ہمیں بڑا اٹریکٹ کرے گی. اوکے, تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. کوالٹی ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے ہماری لینگویج کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر ایسی سی سیریز ہیں ساؤتھ پارک ٹائپ جو کہ کھلے عام گالیاں, سب کچھ چلتا ہے اور اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں. یہ ٹی وی سیریز آپ دیکھ لیں, مجھے کوئی ریکمینڈ کر رہا تھا پیکی بلائنڈرز دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. میں نے IMDb کھولا, اس میں جا کے دیکھا تو پتہ نہیں کتنی سلینگ تھی اس میں, لیکن وہ سلینگ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے, تو یہ چیز ہے نا کہ ہماری پریفرنس کیا ہے. کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے آج جا کے اس میں سلینگ کتنی ہے, اس میں جو ہے وہ پروفینٹی کتنی ہے, اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. نہیں, صرف یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈ میں ہے, ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے, کول ہے, سب نے دیکھی ہے, میں بھی دیکھوں گا. یہی تو ہے نا وہ حدیث کا مطلب, دے ول سیل دیئر ریلیجن فار اے ورلڈلی گین. اور کیا مطلب ہے کہ ورلڈلی گین, پاپولیرٹی کے لیے, فیم کے لیے, ہیش ٹیگ کول بننے کے لیے انہوں نے وہ چیز کر لی جو ان کی ریلیجس ویلیوز کی دھجیاں اڑا رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said there will come treacherous years in which the liar will be believed. لائر پہ یقین کیا جائے گا, اور ایسا ہی ہے, ہمارے سامنے ہے. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے, بڑا بڑا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے فخر سے انہیں سن رہے ہوتے ہیں. یہ CNN ہو گیا, جتنا میڈیا, ڈسیپشن اپون ڈسیپشن, جس میسو لیول کی مس انفارمیشن دی جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ دی آنیسٹ مین ول بی ڈسبلیوڈ, اور سچے آدمی کو کوئی یقین نہیں کرے گا. The treacherous man is trusted and the trustworthy one is not trusted, and during which the Ruwaybada will speak. What is Ruwaybada? صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی رویبدہ کیا ہے, کیونکہ کچھ عربی لغت بڑی مشکل لگتی تھی صحابہ کو. He said the fool who speaks about public affairs. اس کو پتہ ہی کوئی نہیں پبلک افیئرس کا, اور وہ بول رہا. اور جس میسو لیول پہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ ایک فیمنسٹ اٹھتی ہے, اس کو الف بے نہیں پتا, نہ اس نے سوشل سائنس پڑھی, نہ سائیکالوجی پڑھی, نہ ہسٹری پڑھی, نہ جغرافی پڑھی, نہ پاکستان کی ہسٹری پڑھی, نہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی علم ہے, نہ ہی سائنس کا کوئی علم ہے, اور اٹھ کے بس ریلیجن کو جو ہے وہ تڑکا لگا کے کرٹیسائز کرنا شروع, یا ایک ایشو اٹھایا, اس ایشو پہ اپنا ایک خاص ویو دینا شروع کیا, اپنا ایکسپرٹ انالیسس دینا شروع کیا. اور نوجوان کے نوجوان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, ہارٹس کے جو ہے وہ سمبلز بن رہے ہیں, اور جو ہے اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے, اس کا نالج کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے, آن وٹ بیسز از دس پرسن ٹاکنگ. یعنی سوشل سائنس کا زیرو علم,
ہسٹری کا زیرو علم, ڈگری پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے. اور وہ ایک جوک ہے نا کہ ایسے لوگ کو تو پیرنٹس جب بات کرنے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بیٹا دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھو, ہم نے کوئی ضروری بات کرنی. اور ایسے لوگ ایکسپرٹ بنے ہوتے ہیں فیس بک پہ جا کے. ظاہر ہے کہ جب فیملی والے نہیں سنتے تو وہ بھڑاس پھر فیس بک پہ آ کے نکلتی ہے. ان امپلائڈ پہلے ہی ہوتے ہیں, جاب مل نہیں رہی ہوتی, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ بن جائیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈسکریج کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اوپینین نہ دیں, لیکن سالڈ گراؤنڈ کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے, کل کو اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی ایک بیس ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن میجورٹی پیپل فولس کو فالو کر رہے ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ٹرینڈ فالوورز دجال کو سب سے پہلے فالو کریں گے. کون سے ٹرینڈ فالوور؟ ہیش ٹیگ والے. کیونکہ ہیش ٹیگ جو ایک چیز بن جاتی ہے اور ٹرینڈ بن جاتا ہے, جیسے آج کل وہ ڈرامہ آیا ہوا ہے, وہ اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, ہر بندے نے دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا کیسا ہے, میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, نہ اچھا ہے نہ برا ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ ہے. اب چونکہ وہ ایک ٹرینڈ ہے, ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا پتا اچھا ہو, لیکن ظاہر ہے جب ہم ٹرینڈز کو فالو کریں گے تو سب سے بڑا ٹرینڈ تو دجال ہوگا, جو کہ پتہ نہیں کیا کیا گلیمر, کیا کیا اس کے پاس ٹریجرز ہوں گے, کیا کیا اس کے پاس خوبیاں ہوں گی, کوالٹیز ہوں گی, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا اور یہ کلیم کرے گا کہ مجھے تم کچھ نہیں کہہ سکتے, میرے پاس تو بہت نالج ہے. لیکن دجال جب اس کو آرگومنٹس دینا شروع کرے گا تو وہ بھی شیک ہو جائے گا, وہ مومن, اس کی بیس ہل جائے گی. اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں موجود ہوں, اگر میرے ٹائم پہ آ گیا تو بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگ جانا, اس کو فیس نہ کرنا. یہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. تو بھاگنے سے مراد میں جو سمجھا وہ یہی ہے, ٹرسٹ می, کہ بندہ جتنا فتنے کی چیزوں سے دور رہے اتنا اچھا ہے. یہ کلیم نہیں ہم کر سکتے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا. اب ایک بندہ وداؤٹ سیکنگ ریلیجس نالج اینڈ وداؤٹ میکنگ اے بیس ویسٹ میں چلا جائے تو 90% چانس ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہوگا یا ویسٹرن فلسفی سے انسپائر ہو کے آئے گا, اور اس کے بعد اس کی پوری جنریشن جو ہے وہ رسک پہ ہے. ظاہر ہے ایک بندہ جب اس فلسفی کا قائل ہو چکا ہے, کھا لے پی لے جی لے کا اور پیسے کمانے کا, تو اس کی پوری جنریشن اب رسک پہ ہے. کب؟ جب اس کی بیس اسلامک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے ویسٹ میں جانا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے اپنے بچے کو, تو پہلے اس کی اتنی بیس بنا لیں کہ وہاں پہ جا کے وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے والا ہو, اور وہ انفلوئنسر ہو, انفلوئنس بننے والا نہ ہو, ایک پراؤڈ مسلم ہو. ادروائز ہم اسے بہت بڑے رسک میں ڈالنے والے ہیں, اور وہ رسک پھر جنریشنز میں ایکو کرے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ رسک لیتے ہیں اتنا بڑا اور پھر ان کی جنریشنز آف جنریشن سفر کرتی ہیں, کیونکہ ایک بندے کی مسٹیک کی وجہ سے سب میں وہ فلسفی آئی ہوتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. تو یہ کہا کہ رویبدہ, the fool will speak about public affairs who have nothing to do with public affairs, who have no experience whatsoever. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, night and day will not cease until the most fortunate of people in worldly affairs will be Luka ibn Luka. قیامت نہیں آئے گی جب تک لکا ابن لکا جو ہے وہ سب سے امیر آدمی نہیں ہوگا. یعنی کس طرح امیر وہ بن جائے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ لکا ابن لکا کون ہے؟ تو لکا ابن لکا وہ ہے جس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے, جو پتہ نہیں کہاں سے آیا کہاں سے اٹھا, اور وداؤٹ اینی ٹیلنٹ وہ مشہور ہو گیا, وداؤٹ اینی نالج وہ مشہور ہو گیا, اور اس کے پاس پیسے بہت آ گئے. اور یہ جو آج کل پیسے کمائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی ٹیلنٹ, کوئی, اب آپ بحث کریں گے کہ نہیں یہ بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے نا لوگوں کو ہنسانا, ٹھیک ہے یہ ایک ٹائپ آف ٹیلنٹ ہے, لیکن یہ وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کچھ پروڈکٹیو چیز دے رہے ہیں, اور بغیر کسی چیز کے لوگ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, بغیر کسی ٹیلنٹ کے لوگ ملینز کما رہے ہیں. اوکے, تو لکا ابن لکا سے مطلب ہے کہ ایسا بندہ جس کی کوئی بیس نہیں ہے وہ ملینئر بن جائے گا, اور وہ بلینئر بن جائے گا, اور وہ بہت پیسے کمائے گا. دیکھیں آپ خود کمپیئر کر لیں, کتنے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, نالجبل ہیں, لیکن وہ پیسہ نہیں کما رہے, اوکے, فار سم ریزنز. لیکن کچھ لوگ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے, اور وہ ملین آف سبسکرائبرز کی بیس پہ اس وقت جو ہے وہ بلینئر بنے ہوئے. تو یہ قیامت کے ون آف دا سائنز ہیں. The hour will not begin until the land of the Arabs goes back to being meadows and rivers. یہ ناسا کی پکچر ہے 1987 کی, ذرا کلیئر نہیں ہے, 1991 کی. ناسا, یہ دیکھیں ناسا,
nasa.gov.us سے شاید اس طرح کر کے ان کا ہے ویب سائٹ, وہاں پہ جائیں اور 1987 1991 یہ دیکھیں گرین, 2000 میں یہ پورشن گرین ہے, 2012 میں کتنی زیادہ گرینری ہے سعودی عرب, یہ سعودیہ کی تصویر ہے. اوکے, یہ ناسا کی امیجنگ ہے. دس از ون آف دا سائنس, گریٹسٹ سائنس کہ مہدی ایمرج ہونے والے ہیں اور آور بہت قریب ہے. اور کسی دور میں سعودیہ بہت گرین ہوتا تھا, اینڈ اٹ ول ریٹرن بیک ٹو اٹس پوزیشن آف بینگ اے گرین. اور ناسا نے اور بھی ریسرچ کی ہے تبوک کے بارے میں. تبوک اس وقت بہت گرین ہو چکا ہے, اور تبوک کا باقاعدہ ذکر ہے حدیث میں. دیکھیں یہ جو نا دا لش عریبیہ, شیخ ظاہر محمود کا یہ لیکچر آپ ضرور سنیں گا. کلپ ہے ایکچولی, لیکچر نہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ پروفیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی ہے. Ahead of the hour, there will be days in which knowledge is taken away and ignorance will prevail. Obviously, knowledge اٹھا لیا جائے گا, جہالت prevail کرے گی. There will come a time when people will not know what prayer, fasting and charity are. سبحان اللہ. یعنی انہیں پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیا ہوتا ہے. وہ حیرانگی سے پوچھیں گے یہ کیا چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا, مطلب یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا یہ اسکالرس کی ڈیتھ کی وجہ سے بھی ہوگا. دیکھیں فیس بک پہ اچھی چیزیں بھی ہیں, یوٹیوب پہ کمال کا نالج ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگنورینس بھی بہت ہے. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے یا آپ نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنی ہے. تو تباہ کرنی ہے تو پھر بڑا کنٹینٹ اویلیبل ہے دونوں سائٹس پہ, لیکن اگنورینس کے بڑھنے کی وجہ بھی یہ دو پلیٹ فارمز ہیں. اوکے, کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے پیجز رن کیے جا رہے ہیں جو یوتھ نے لائک کیے ہوئے, جو یوز لیس پیجز ہیں. اوکے, میمز کے پیجز ہیں, کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی نالج نہیں بڑھ رہا, کچھ بھی نہیں, یوز لیس. یوٹیوب پہ میجورٹی کنٹینٹ یوز لیس. بہت اچھا بھی ہے, ٹیڈ کے چینلز ہیں, ظاہر اسلامک کنٹینٹ بہت اویلیبل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے نالج ول بی ٹیکن اوے سے مراد ہے کہ اگنورینس بہت زیادہ ہوگی اور جو ریئل نالج ہے وہ بڑا کم ہوگا. آپ خود دیکھ لیں, ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ ایک بندہ بہت اچھی بات کرے, ایون اچھے طریقے میں پریزنٹ کرے, اس کو میکسیمم 1000 ویوز ہو جائیں گے, لیکس ویوز ہو جائیں گے. اور ایک بندہ فضول حرکت کرے, کوئی ایسی حرکت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, فلش حرکت, مزاحیہ حرکت, اور اس کو شیئر کر دے تو شاید ملینز آف لائکس, ملینز آف ویوز آ جائیں گے اس میں. وچ ٹیلز یو دا اسٹینڈرڈ آف پیپل کہ لوگوں کو اچھی بات نہیں چاہیے, لوگوں کو چاہیے شغل, لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ہمیں عجیب سی چیز دکھائے تاکہ ہمارا دل بہلے. یہ ہے اصل میں بات. Narrated Abu Musa, the Prophet said, near the establishment of the earth there will be days during which religious knowledge will be taken away and general ignorance will spread and there will be al-harj in abundance, and al-harj means killing. تو یہ ہے سیریا میں, پیلسٹائن میں, ہر جگہ قتل و غارت ہے. ہمیں اس لیے نہیں پتا کیونکہ ہم یہاں ہیں. just because it's not happening here doesn't mean it's not happening. صرف یہ وجہ تو نہیں ہے نا کہ یہاں نہیں ہو رہا تو کہیں بھی نہیں ہو رہا. پوری دنیا میں اس وقت میسو کلنگز ہو رہی ہیں. گن کلچر, گن شوٹنگز کتنی ہوتی ہیں, ویسٹ میں دیکھ لیں. تو اس وقت آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جو الحرج کا یہاں پہ پروفیسر نے بتایا ہے. اور عرب ورلڈ میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. اور جنرل اگنورینس ول پریویل اینڈ نالج ول بی ٹیکن اوے. یہ ہمارے سامنے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس سے ایکچولی مراد کیا ہے. مس انفارمیشن بھی بہت ہوگی نا اس دور میں, پیپل ول بی مس انفارمڈ. اور دجال کی ایک لیئر, دجال کی ایکچولی لیئرز ہیں جتنا میں حدیث کے مطابق سمجھاؤں, ان لیئرز کے پیچھے وہ ہے دجال. جب تک وہ لیئرز نہیں ہٹیں گے آپ کے سامنے سے آپ کو دجال کا کفرہ نظر نہیں آئے گا. ان لیئر میں سے ایک لیئر تو ہے نالج کی اور مس انفارمیشن کی لیئر, کہ اس کے پاس اتنا ڈیڈلی نالج ہوگا کہ آپ کو وہ ایک سیکنڈ میں امپریس کر دے گا اپنے نالج کی وجہ سے. آپ کہیں گے واہ 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 کیا نالج ہے, کیا ہی بات ہے. دوسرا مس انفارمیشن کے لیے, یعنی اتنا مس انفارم کرے گا, اتنی ڈسپٹیو انفارمیشن اس کے پاس ہوگی. مس انفارمیشن سمجھتے ہیں نا, کہ انفارمیشن کو اس طرح پریزنٹ کرنا کہ وہ سچی لگے اور اس میں لوگ بلیو بھی کریں گے. آج آپ دیکھ لیں ہر اسلامک رولنگ کے مس انفارمیشن موجود ہے یوٹیوب پہ. آپ جا کے سرچ کر لیں, آپ ہر چیز کے قائل ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہ پردہ ہے, نہ داڑھی ہے, نہ یہ ڈریسنگ ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ ہے, سب کچھ نہیں ہے. تو پھر رہا کیا, پھر اسلام ہے کیا؟ آپ کو ایسی رولنگز بھی ملیں گی کہ سود بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, ہر چیز ٹھیک ہے, بس کھاؤ پیو عیش کرو. تو یہ مس انفارمیشن ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دجال کا.
Prophet ﷺ said, Allah hates the one. اس حدیث پہ غور کیجیے گا, اللہ کو نفرت ہے اس شخص سے جو روڈ ہے اینڈ گلٹن ہے, لڑائی جھگڑا کرنے والا, روڈ ہے, بدتمیز ہے, یعنی لوگوں کا دل دکھانے والا ہے. who shouts in the market place, جو کہ لڑائی کرتا ہے یا اونچی حرکتیں کرتا ہے مارکیٹ پلیسز میں, اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. who is a rotten corpse by night and works like a donkey by day, یعنی وہ ویژن لیس بندہ ہے, پرپز لیس بندہ ہے کہ رات کو زندہ لاش بننا ہوتا ہے. اور اس پہ پوری میری ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ رات کو زندہ لاش بننے سے کیا مراد ہے. یعنی اگر آپ کبھی غور کریں نا تو اکثر رات کو ہم اتنا اٹیچ ہو چکے ہیں اسمارٹ فون سے اور لیپ ٹاپ سے کہ لٹرلی ہم زومبیز بنے ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ لیپ میں لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں لال ہوئی ہوتی ہیں, نیند سے نڈھال ہوئے ہوتے ہیں اور لگتا ہے جیسے زندہ لاش ہے. یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل میرا کوئی کام ہے وغیرہ وغیرہ. اینڈ ہی از ورکنگ like a donkey by day, knowledgeable in worldly matter, ignorant of the matters of hereafter. بلا کا نالج ہوگا دنیا کا, جو مرضی پوچھ لو, ٹیکنالوجی کا بتائے گا, آپ جنرل نالج پوچھ لو جنرل نالج کا بتائے گا, اور دنیا والوں کے ساتھ کمال کا ریلیشن ہوگا. دنیا کے لیے تو ایسا ٹائم نکالے گا نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ واہ واہ ہو. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, بڑے ہی کمال کر دیتے ہیں, پیک آف کیا کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں, لیکن اپنے کریٹر کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کریٹر کے لیے 50 منٹ بھی نکالنا مشکل ہے. آپ خود دیکھ لیں, دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, 24/60, 24 آورز ہیں, 1 آور میں 60 منٹ ہے, 1440 منٹ دن میں ہیں, اور ہر نماز کے 15 منٹ لگائیں رفلی. یہ بھی میں زیادہ ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے 10 منٹس لگتے ہیں اکثر نماز کے, جماعت سے بھی اگر پڑھیں. 15 منٹ ہر نماز کے کتنے بنے؟ 75 منٹ. 75 ڈیوائیڈیڈ بائی 1440, 7% بنتا ہے. تو 7% ٹائم ایک بندہ اللہ کو نہیں دے رہا, اللہ کا رائٹ نہیں پورا کر رہا. نماز اللہ کا رائٹ ہے, اللہ نے پوچھ کرنی ہے, کیونکہ دنیا میں ہم کچھ رائٹس اور رسپانسبلٹیز سے باؤنڈ ہیں. اگر آپ وہ رائٹس نہیں نبھائیں گے آپ کی پکڑ ہوگی, آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ ہسبینڈ ہیں اور آپ کہیں کہ یار میں اپنی وائف کے یہ رائٹس نہیں دے سکتا, آپ سستی کریں کہ نہ میں تمہیں خرچہ دوں گا, نہ میں تمہاری مینٹیننس کی دیکھوں گا, نہ میں بچوں کے لیے گھر ہوں گا, تو نہ آپ سکسیسفل ہوں گے, آپ کی جو ہے وہ ظاہر ہے امیج بھی خراب ہوگی اور اللہ بھی پوچھیں گے. اسی طرح نماز ہے, اگر ایک بندہ نماز میں حاضر نہیں ہو رہا تو پھر ڈیفینیٹلی اس سے پوچھا جائے گا. تو 7% بھی جو بندہ ٹائم نہیں دے رہا روٹین کا, 7% کیا ہے؟ نتھنگ. ابھی تو 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو ویسے ہی مسلمانوں نے خودکشی کر لینی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں, اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے 5 پہ ہی لانا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو لانا تھا کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے. تو سوچیں 50 نمازیں کہ تمہارا کام ہی عبادت کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ تم دنیا میں آئی ہی اللہ کے کمانڈمنٹس پہ ایکٹ کرنے کے لیے ہو, تو 5 نمازیں 7% آف دا ڈے ہے. تو یہی میننگ ہے کہ دنیا کا بلا کا نالج جس مرضی ٹاپک پہ بلوا لو, لیکن جیسے دین کی بات ہوگی تو پھر اتنا شیلو نالج ہوگا, اتنا شیلو نالج ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مطلب بیسک بھی نہیں پتا. اور ایسے ہی ہے, ہم یہ شو کرتے ہیں ہمیں بڑا نالج ہے, لیکن وہ نالج کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ نالج حسن نثار سے آ رہا ہے یا کسی اور اینکر سے آ رہا ہے جن کو خود کخ کا نالج نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. اس لیے یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ پیپل. ٹھیک ہے, انہیں کرنٹ افیئرس کا بڑا نالج ہوگا لیکن دین کا کوئی نالج نہیں ہے. تو دین کا نالج بھی ہمیں رائٹ لوگوں سے لینا ہے. اور یہ جو میں اب آپ کو بتایا نا, کارپس بائی نائٹ, ہی ول بی اے کارپس بائی نائٹ, یہ ایک ایجنڈا میں آپ سے ڈسکس کر لوں ٹرانس ہیومنزم کا, جو کہ ایک پورا ایجنڈا ہے ایلومیناٹی کا. ظاہر ہے تھوڑی سی بات اب ایلومیناٹی کی بھی میں کرتا چلوں, جو کہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے, اور اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ویسے میرے لیکچر اس پہ موجود ہیں. اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہیومن بینگز کو ڈم بنانے کے لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ ہیومن بینگز جو ہے وہ ان کی سول کو ختم کر دیا جائے, اسپرچول پارٹ کو, اور انہیں بس مشینی بنا دیا جائے, انہیں جو ہے بس زومبی ٹائپ بنا دیا جائے. اس کے لیے سنگولیرٹی کا کنسیپٹ یہ ہے بلینڈنگ آف مشینز اینڈ ہیومن بینگز. ٹھیک ہے, یہ کبھی آپ ٹرانس ہیومنزم سرچ کریں گوگل پہ, آپ کو سب ہسٹری پتہ لگ جائے گی کہ کیا ہو کیا رہا ہے اصل میں. سنگولیرٹی از دی بلینڈنگ آف مشینز اینڈ ہیومن بینگز بائی واٹ؟ بائی اسمارٹ فون. ظاہر ہے ایک بندہ اسمارٹ فون اتنا یوز کرے کہ وہ اسی کا پارٹ بن جائے.
وہ میکینیکل بن جائے, ہر ٹائم اس کے ذہن میں اسمارٹ فون چل رہا ہو, ہر ٹائم اس کے ذہن میں گیجٹس چل رہے ہوں, اور دنیا سے وہ کٹ آف ہو, ریئل لائف پہ وہ کٹ آف ہو, پیرنٹ سامنے بیٹھے ہو وہ کہیں اور پہنچا ہو, لوگ اس سے بات کر رہے ہیں اس کا ذہن کہیں اور چل رہا ہو, اس کا ذہن فیس بک میں گھوم رہا ہو. دس از ٹرانس ہیومنزم. اور لٹرلی ٹرمینیٹر کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ ٹرمینیٹر ہمیں ٹرمینیٹ کرنے آیا, ہیومینٹی کو ٹرمینیٹ کرنے آیا. بائی وٹ؟ بائی دس تھنگ. ٹیڈ ٹاکس ہیں اس پہ ٹرانس ہیومنزم میں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. ایجنڈا ہے کرپٹنگ گاڈس کریشن ٹو دا کور وداؤٹ اے سول, اینڈ آف ہیومینٹی ایز وی نو اٹ. اوکے, مطلب کہ ہیومینٹی کو ڈیکریز کرتے جاؤ اور ٹرانس ہیومنزم کو اوپر لاتے جاؤ. اور اس کے لیے یہ چیز میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھی, کوئکلی گو تھرو کرتا ہوں کہ یہ 2017 میں پرسنل سپیس جو ہے نا وہ ہر بندے کے بعد 2-3 گھنٹے ہوتی ہے ڈیلی, لیکن ظاہر ہے وہ پرسنل سپیس بھی ہائی جیک کر لی ہے موبائل فونز نے, گیجٹس نے. یہ ہے وہ ریڈ سپاٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 2017 میں, یہ وہ سلاٹ ہے جو پرسنل سپیس کا اسمارٹ فونز نے ہائی جیک کر لیا ہے. تو ظاہر ہے پرسنل سپیس از دا سپیس وین میجک ہیپنس. جب آپ بڑا سوچتے ہیں, جب آپ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, جب آپ انوینشنز کرتے ہیں. اوکے, میں ایسے یوتھ کو جانتا ہوں جو اسمارٹ فون پہ نہیں بیٹھے رہتے, جو انوینشنز کرتے ہیں. میرا اپنا کزن ہے, وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اس نے کیا کیا, اس نے اپنے پورے کمرے کو چینج کر دیا, پینٹ لایا, خود پینٹ کیا. اس کے بعد وہ اس نے خود ووڈ ورکس وہاں پہ کیا, گلو لے آیا, ووڈ کے پیسز لے آیا, ووڈ کو کاٹ کے, پھر اس نے فوٹوگرافی کا, اسے بہت شوق ہے, فوٹوگرافی کی, ووڈ کے خود فریمز بنائے. آپ سوچیں یہ بچہ ابھی اس ایج میں میٹرک کے بعد انٹرپرینورشپ سیکھ رہا ہے, اور یہ جوئش تھنکنگ ہے, جوز یہی کرتے ہیں, تبھی تو وہ لیڈرز بنے بیٹھے. اور ہمارا بچہ میٹرک کے بعد, او لیول کے بعد کیا کرتا ہے, پیرنٹس کو تانے دیتا ہے کہ مجھے کہیں لے کے نہیں گئے, مجھے مری لے کے جاؤ, مجھے یہاں گھماؤ, مجھے یہ کرو, مجھے وہ کرو, اوکے مجھے اتنے پیسے دو, مجھے اسمارٹ فون لے کر دو. ہمارے بچے کی یہ ویژن ہے, وچ از ٹروتھ. اوکے, اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں. تو ایسی یوتھ بھی ہے جو انوینشنس کرتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ ریسرچر بنتے ہیں. میں نے اسے کہا مذاق میں, لیکن مذاق کے علاوہ میں ٹروتھ سچ میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم دیکھ لینا کہ تم بڑے ہو کے بہت بڑا بزنس کرو گے, کیونکہ تم ابھی سے شالمی جا رہے ہو. وہ کہتا میں شالمی گیا, شالمی جا کے میں فریمز لایا سستے, اور وہی فریم انٹروڈ پہ 6,000 کے تھے. یعنی اس بچے میں ابھی سے اتنی عقل ہے کہ اسے پتا ہے کہ انٹروڈ والے بھی شالمی سے لاتے ہیں, اور لا کے ٹرپل قیمت پہ جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو میں نے اس کی اتنی تعریف کی, میں نے کہا کہ یار واقعی تم ویژن والے بچے ہو, اور فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اسی ڈگر پہ چلو گے تو واقعی تم بہت بڑی کوئی انوینشن کرو گے, یا تم اپنا کوئی بزنس کرو گے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو نکالیں ان چیزوں سے, ذرا ریئل لائف میں آئیں, اپنے آپ کو بزی کریں, کوئی جم کریں, کوئی روٹین میں آئیں, ٹھیک ہے, کوئی انوینشنس کی طرف آئیں, اپنے گھر کی طرف دیکھیں, گھر میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں, اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کریں, نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کریں, مارکیٹ جایا کریں, دیکھا کریں کیا چیز بن رہی ہے. اوکے, انوینشنس کو فالو کریں. تو اس طرح پھر تھنکرز ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوں گے, اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آئی ایم پریٹی مچ شیور ہم سب میں اتنا ٹیلنٹ ہے, بس صرف ایک ایکشن لینے کی دیر ہے, نکلنے کی دیر ہے اس چیز سے, اور اپنے آپ کو نکالنے کی دیر ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پرسنل سپیس کو کم یوز کرتے تھے 2007 میں, لیکن 2017 میں اتنا ہے. تو انوینٹر پیدا نہیں ہو سکتا, ریسرچر پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ پرسنل سپیس تو گئی. یہ کچھ ہولناک سٹیٹسٹکس ہیں کہ دی ایوریج اسمارٹ فون یوزر چیکس دیئر ڈیوائس 47 ٹائمز اے ڈے, 47 بار چیک کرتا ہے جیب سے نکال کے. ایسے ہی ہے 85% آف اسمارٹ فون یوزرز ول چیک دیئر ڈیوائسز وائل اسپیکنگ ود فیملی اینڈ فرینڈس. 80% 1 hour before sleep یوز کرتے ہیں, 35% 5 minute before sleep یوز کرتے ہیں, جس کا سٹریس ہوتا ہے ہماری سلیپ پہ ظاہر ہے, اور پھر سلیپ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور ڈریمز بھی بہت جو عجیب و غریب آتے ہیں. 47% tried to limit usage, 30% succeeded. 2 hours 51 minutes is the average time spent on smartphones in a day. یہ ایوریج ہے, کچھ لوگ کا 10 گھنٹے بھی ہے. 4 hours 33 minutes the average time spent on smartphones and tablets, mix کر کے یہ ٹائم ہے. 22% check their phone every day minutes out of smartphone owners surveyed. 51% check their phones few times per hour out of smartphone. 1 hour 16 minutes جو ہے the average user spends on social media apps. 2617 taps کرتا ہے وہ ڈیلی, ٹھیک ہے, یعنی انگلیوں سے ٹیپ کرتا ہے. اور اس کے بعد obsessive compulsive disorder ایک بیماری ہے, سائیکولوجیکل, وہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بچے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ان کی انگلیاں نہیں ٹکتی.
وہ ہر وقت ان کو ہوتا ہے کہ بس انگلی کہیں لگنی چاہیے, فنگر جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ٹیپ کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے جو سینسری نروز ہیں وہ عادی ہو چکی ہیں, آپ کا برین عادی ہو چکا ہے کہ اب انہیں وہ فیل کراؤ وہ چیز, ان کو اسمارٹ فون پکڑاؤ اور ٹیپ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, اس لیے وہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے اور انہیں کک سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی یہ سبجیکٹس کی, اور ظاہر ہے کہ وہ اریٹیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ڈوپامین لیول اس لیول کا بڑھ چکا ہوتا ہے. تو اپنے اوپر رحم کریں اور اس چیز کو کم کرنے کی کوشش نہیں بلکہ کم کریں. 71% ٹین ایجرز جو کہ ہیوی اسمارٹ فون یوزرز ہیں وہ سوسائڈ کے رسک میں ہیں, اور 51% شکایت کر رہے ہیں ریڈیوس سلیپ کو. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا سروے ہے جو کہ انہوں نے امریکہ میں کنڈکٹ کیا ان کے اسٹوڈنٹس نے. 89% پیرنٹس بلیم دیم سیلز, 27% جو ہے ڈپریشن رسک میں ہے. 8th graders who are heavy users of social media have a 27% higher risk of depression. کیوں؟ کیونکہ بچے کی پرسنالٹی شیلو ہوتی ہے, کھوکھلی ہوتی ہے, اسے نہیں پتا کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, اسے نہیں پتا فیم کیا ہے, اسے نہیں پتا کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں. وہ صرف یہ دیکھے گا انسٹاگرام پہ کہ لوگ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں, اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نہیں کر رہا تو وہ ڈپریس ہوگا. وہ یہ دیکھے گا کہ فلانا دوست جو ہے وہ فلانے چائنیز ریسٹورنٹ میں گیا اور وہاں بھی آ کے اس نے یہ چیز کھائی, میں نے نہیں کھائی, ظاہر ہے وہ ڈپریس ہوگا, کیونکہ شیلو ذہن ہے, کچا ذہن ہے, ابھی اس کو نہیں پتا بیچارے کو, اس کا میچورٹی لیول یہ ہے. تو دیٹس وائی اسٹیٹ اس طرح پوائنٹ کرتا ہے کہ ہیوی اسمارٹ فون یوزر سوشل میڈیا پہ جب چیزیں آبزرو کرتے ہیں تو ان میں ڈپریشن کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو انفالو کریں جس سے آپ کی ڈیزائرز بڑھ رہی ہیں. برانڈز کو فالو کرنا بند کر دیں, برانڈ لینے ہیں تو بس مارکیٹ میں جا کے لے لیں, لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ برانڈز کے پیجز کو لائک کیا ہے تو ڈیلی آپ کے ہوم پیج پہ صرف برانڈز آ رہے ہوں گے, اور ڈیلی آپ میں ڈیزائر پیدا ہوگی, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, اتنے % آف ہے, اب مجھے جانا چاہیے. حالانکہ آپ کی الماری بھری ہوگی لیکن پھر بھی ڈیزائر پیدا ہوگی کہ نہیں یہ مجھے لینا ہے. تو اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, انگزائٹی بڑھتی ہے, فرسٹریشن بڑھتی ہے, اور ظاہر ہے سوسائڈ کا رسک پھر بڑھ جاتا ہے ایسے لوگوں کا, کیونکہ ان کی پرسنالٹیز بہت شیلو ہوتی ہیں, وہ کوئی بھی حادثہ پھر نہیں بیئر کر سکتے. اور اس کی وجہ ڈوپامین ہے. ڈوپامین لیول جتنا بڑھ جائے گا تو اتنی آپ کی اریٹیشن لیول بڑھ جائے گی, آپ کا ریوارڈ سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا, آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو جائیں گے, آپ کو ہارڈ ورک سے نفرت ہو جائے گی, شارٹ کٹس کے آپ عادی ہو جائیں گے کہ مجھے ہر چیز جلدی سے ملنی چاہیے. اور ایسے لوگوں میں کرمنل ٹینڈنسیز بھی زیادہ ہوتی ہیں جو ہیوی اسمارٹ فون یوزرز اور گیمنگ کرتے ہیں. میجورٹی آف دا کرمنل جو ہے نا وہ گیمنگ والے ہیں جو US پریزنز میں یا UK پریزنز میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پھر سوسائٹی سے اتنا کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے کیریئرز ڈسٹرائے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب شارٹ کٹ سے پیسہ کمانا ہے, اور شارٹ کٹ سے پیسہ پھر کرائم کے تھرو کمایا جاتا ہے. تو کرمنل ٹینڈنسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ لوگ بہت ہیوی اسمارٹ فون یوزرز ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ختم کریں. Because of too much dope, they will only go for things which are rewarding, pleasurable, cool, instantly available shortcuts. اگر آپ انٹرٹینمنٹ میں انٹرٹینمنٹ دیکھی جا رہے ہیں تو یہ مسل والا کام ہوگا, آپ کا برین ڈیولپ ہی نہیں ہوگا, آپ کا ریوارڈ سسٹم لٹرلی مسلس کی طرح پھٹ جائے گا, اور تہس نہس آپ کی پرسنالٹی ہو جائے گی. اس لیے بیسٹ وے آف لائف اسلام دیتا ہے کہ بیلنس رکھو. اسلام آپ کو 5 ٹائم اٹھنے پہ مجبور کرتا ہے آپ کے کمفرٹ زون سے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اٹھو, بیڈ سے اٹھو, میٹریس سے اٹھو, موبائل فون چھوڑو, پڑھائی چھوڑو, اور کہاں جاؤ؟ مسجد میں جاؤ, نماز پڑھو, وضو کرو, ٹھیک ہے, کھڑے ہو, واک کر کے جاؤ. اس سے بہترین لائف سٹائل اور کیا ہے؟ تو اٹ از دا نیڈ آف دی آور. اسلامک لائف سٹائل از دی نیڈ آف دی آور. اور گورے بہت جلد اسلامک لائف سٹائل قبول کریں گے کیونکہ ان کو نالج زیادہ ہے, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. آپ دیکھ لینا, وہ اسلام قبول کرتے جائیں گے دڑا دڑ. They will enter into Islam and they will adopt this way of life, نمازوں کا اور روزے کا. تو اسلامک وے آف اسٹائل یہ جو ہے آپ کا نیڈ آف دی آور ہے. سو ٹو وائنڈ اپ, افیکٹس آف اوور ڈوزیج آف ڈوپ, پروکریسٹینیشن, لیزی, ٹھیک ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی, لیک آف ایمپتھی, کمفرٹ زون. اکارڈنگ ٹو ریسرچ جو ہیوی موبائل فون یوزرز ہیں نا ان میں ایمپتھی, لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے, یعنی دے آر انسینسٹیو موسٹلی. ہو سکتا ہے کوئی سینسٹیو بھی ہو, exceptions are there, لیکن majority are they lack empathy, یعنی they don't care about anyone. ماں باپ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میرے والد کون سی دوائی لے رہے ہیں, میری والدہ کون سی, انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہوتا.
کہ امی آپ دوائی کون سی لے رہی ہیں. یہ بھی نہیں کبھی سوچا ہوتا کہ میری والدہ جو ہیں ان کو بڑے عرصے سے ساکس پرانی پہن رہی تو میں مارکیٹ سے ساکس ہی نہیں لا دوں, کیونکہ خبر ہی نہیں نا, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ والد اور والدہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, ان کو بھی میری ضرورت ہے, یا ان کو میں کوئی چیز کبھی کبھی گفٹ کروں. تو یہ لیک آف ایمپتھی ہے اور یہ انسینسٹیونیس ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے ہم لوگوں میں بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ بایو کیمیکل لیول پہ ڈوپ کا بڑھنا ہے. اور لاسٹ حدیث جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا, ویسے تو مائنر سائنس کم از کم 125 ہیں, ٹھیک ہے, اس بک میں جو بک مغیرہ نے ریفر کی تھی اینڈ آف ورلڈ, وہ آپ پڑھیں. میں نے مین مائنر سائنس آپ کے لیے سلیکٹ کیے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہم کتنے بڑے رسک میں ہیں. اب چونکہ ہم بہت بڑے رسک میں ہیں تو پریشان نہیں ہونا, یہ نہ ہو کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد مزید پریشان ہو جائیں کہ میں تو فارغ ہو چکا, بلکہ آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ نے اپنے آپ کو نکالنا ہے اس ان پروڈکٹیو لائف سے, اور آپ نے چینج میکرز بننا ہے, چینج ایجنٹس بننا ہے. دی آور ول ناٹ بگن انٹل مائی اما فالوز دا وے آف دوز ہو کیم بفور اٹ, ہینڈس مین بائی ہینڈس مین, کیوبٹ بائی کیوبٹ. کہ آور تب تک شروع نہیں ہوگا جب تک میری امت کے لوگ پرانی نیشنز کو ہینڈ کیوبٹ بائی ہینڈ کیوبٹ فالو نہیں کریں گے, ہینڈ سپین بائی ہینڈ سپین. کیا مطلب ہے؟ جوز اور کرسچن. صحابہ نے پوچھا ہو آر دی اولڈ نیشنز, پروفیٹ نے کہا جوز آر اینڈ دا کرسچن. یعنی وہ اتنا فالو کریں گے کہ ڈفرینس ہی فیل نہیں ہوگا. اور بالکل ایسے ہے, جو چیز وہاں شروع ہوتی ہے وہ یہاں ریپلیکیٹ ہوتی ہے. برٹش گاٹ ٹیلنٹ, پاکستان گاٹ ٹیلنٹ, ٹھیک ہے, انڈین آئیڈل, پاکستان آئیڈل, کوئی بھی چیز کریٹو نہیں ہے, زیرو. یعنی آپ نے چلے یار آپ نے میڈیا میں جانا ہے, آپ نے اسکرپٹس لکھنے ہیں, آپ کو مسلم فلسفی پہ اسکرپٹ لکھیں, آپ اپنی ویلیوز پہ شو کریں. ضروری تو نہیں آپ ایک ایک چیز ان کی فالو کریں, ایک ایک چیز آپ ان کی اٹھائیں. آپ دیکھ لیں یہ جتنا وی لاگنگ کا کنسیپٹ ہے سارا انڈیا کو فالو ہو کے آیا, میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. پہلے پرینکس گوروں نے شروع کیے, پھر وہ انڈیا نے پک کیے, اور پھر وہ پاکستانی یوتھ پک کر رہی ہے. تو ہینڈ سپین بائی ہینڈ سپین ایک ایک چیز فالو ہوگی, برانڈز فالو ہوں گے, لائف سٹائل فالو ہوگا, ہر چیز فالو ہوگی. اور اینڈ میں رزلٹ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے سارے ویسے ہو جائیں گے. جب سارے ویسے ہو جائیں گے تو پھر وہ دجال کے لیے پرون ہو جائیں گے, ظاہر ہے. اوکے, اور بالی ووڈ اس میں بڑا کردار نبھا رہا ہے ہماری یوتھ کے عقیدے جو ہے وہ کمزور کرنے میں. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لیرکس میں ذرا آپ غور کریں. یہ دیکھیں, ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. اب یہ بلو پل ہے, اوکے, لالی پاپ ہے. اصل میں ریئلٹی کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. دوسروں کے لیے راتیں جاگنا. دیکھیں محبت سچی چیز ہے, ہم محبت کو ڈینائی نہیں کر رہے. کسی کے ساتھ وفاداری, کسی سے پیار کرنا, کسی کو پیارا جاننا, یہ نیچرل ہے. لیکن اتنا کھو جانا کہ اس بندے کی وجہ سے آخرت تباہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں, یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. اور یہی ایٹیٹیوڈ بالی ووڈ سکھا رہا ہے کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا, حالانکہ ریئلٹی ایسی نہیں ہے. دنیا کے تمام ریلیشن شپس کنڈیشنل ہوتے ہیں, صرف ایک ریلیشن انکنڈیشنل ہے, وہ اللہ اور بندے کا, مخلوق اور خالق کا. پھر یہ جو ہمیں بلو پل انہوں نے دی, تم ہی ہو, اب تم ہی ہو زندگی, اب تم ہی ہو چین بھی, میرا درد بھی, میری عاشقی, اب تم ہی ہو. Close companions that day will be enemies to each other except for the righteous. یہ ہے ریڈ پل کہ آنکھیں کھولو, اس دن یہ معشوق, بیوی, سب تمہارے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے. تو اس کا یہ مطلب نہیں دین اگین کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم انہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی, دونوں کو ریلیجس فلسفی کے مطابق رکھیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. جو رشتہ اللہ کے لیے قائم ہوا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. جو رشتہ مٹیریل ریزنز اور لسٹ اور دیکھ کے قائم ہوا ہے وہ رشتہ کھوکھلا ہے, اسپائڈر کے ویب کی طرح ہے. تو بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ دس از ہاؤ آن اے میسو لیول ہیومینٹی از بینگ ڈیسیوڈ, اور ہم اسپین بائی اسپین ان کو فالو کر رہے ہیں. اپنی فلسفی سے ہم دور جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز, ان کی حدیث خزانہ ہے, لیکن اس خزانے کو ہم ایکسپلور نہیں کر رہے. ہم دین پڑھنا نہیں چاہتے. آپ لوگ یقین کریں, ابھی ایک اسائنمنٹ لے لیں کہ آپ کتاب الفتن پڑھیں, صحیح البخاری کی جا کے, بک آف فتنہ.
اور آپ مشکات کی کتاب الفتن پڑھیں اور آپ اس پہ ریسرچ کریں. آپ کو ایسی ایسی حدیث ملیں گی کہ آپ پوری ریسرچ کر کے ہسٹری پھرول سکتے ہیں اور پھر آپ ہسٹری کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ہسٹری میں کیا ہوا اور فیوچر میں کیا ہونا ہے, میں بتاتا ہوں دنیا کیسے اینڈ ہوگی اور میں آپ کو انالیسس کر کے بتاتا ہوں. تو سوچیں آپ کتنے ویلیوبل بن جائیں گے, آپ کو کیا نالج ہوگا. اور قرآن کا اتنا ان ڈیپتھ مطالعہ آپ لوگ کریں, آپ دیکھیں گے آپ کو وزڈم ملے گا, پرلز ملیں گے قرآن میں سے, ڈائمنڈز ملیں گے. اور جہاں تک بات ہے کھیل تماشے کی اور مزے کی, اس میں بیلنس رکھیں, اس کو حلال رکھیں, اس کو سیف رکھیں, اس کی ایک مقدار لمیٹڈ رکھیں. کیونکہ وہ جم والی اگزامپل یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ڈیلی چیسٹ کی گیم لگائی تو چیسٹ کبھی نہیں بنے گی. آپ کو جم انسٹرکٹر بھی یہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ ایک دن یا 48 آورس کا گیپ چھوڑ کے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, ادروائز کبھی نہیں وہ چیز قائم ہوگی. اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ڈوپ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری گرومنگ ہی نہیں ہو رہی, ہماری نشو نمائی نہیں ہو رہی. اس لیے گیپ دیں, سیلف کنٹرول رکھیں اپنے اندر, ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, موڈیسٹی رکھیں اپنے اندر اور اللہ سے اٹیچ رہیں. یہی فتنے کے دور میں بچنے کا ایک واحد سلوشن ہے. اور سورہ کہف یوٹیوب پہ میری موجود ہے, اس کو آپ سن سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے ایکچولی سلوشن پہ بات کی ہے کہ فتنے کے دور میں سلوشن کیا ہے. تو سورہ کہف کو بہت زیادہ غور سے سنیں, اس پہ تدبر کریں اور ذرا آنکھیں کھول لیں, جاگ جائیں. یہ ریالٹی ہے, یہ اس وقت کس سے کہانیاں نہیں میں نے سنائی, یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں. اور جتنا جلدی جاگ جائیں گے اتنا بہتر ہے. اور جاگ کر دوسروں کو بھی جگائیں, اپنے دوستوں سے بھی یہ باتیں شیئر کریں. برکت ڈالنے والی ذات اللہ ہے, لیکن دوسروں کو بھی اس طرف ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کا ایک دوست جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اور جو بیچارہ ڈپریشن میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کی ایک بات کی وجہ سے اسے کوئی روشنی نظر آ جائے, اس کی لائف میں کوئی کرن, کوئی سن شائن آ جائے اور اس کی لائف میں ایک روشنی آ جائے, رائٹ. تو یہ کام آپ کا ہے اور ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور مزید اس پہ ریسرچ کریں. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک رہ گیا, وہ آپ کا گھر کا ٹاسک ہے, اس پہ ریسرچ کریں, وہ کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن مائنر سائنس پورے ہمارے پہ حاوی ہو چکے ہیں. اب صرف ویٹ ہے کہ کبھی بھی امام مہدی نکل سکتے ہیں اور دجال آئے گا, اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس دعا کو ضرور پڑھا کریں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ہر فرض نماز میں درود کے بعد یہ دعا کو روٹین بنا لیں. صحابہ کہتے ہیں پروفٹ ہمیں یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے فرض ہے. اس دعا کو پکڑ لیں اور لائف سٹائل اپنا اسلامک لائف سٹائل بنائیں, پوری کوشش کریں. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.